جزاک اللہ خیر. جی والی صورت پڑھ دی. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آپ سب کو یہاں دیکھ کر. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس وقت کا بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ خواہش ہے. سننا چاہتے ہیں خواہشوں کے بارے میں؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے نصیب میں کیا ہے، اور دعا کریں گے کہ صرف آج کے اس چند میرا حال 1 گھنٹہ ہم بات کر لیں. بھوک تو نہیں لگی ہوئی؟ گھر والوں کو بتا کر آئیں. چلیے انشاءاللہ جو ٹائم دیا ہوا ہے اپنے اس کے اندر ہی پورا ہوگا. کیا پتہ کہ ہمارا آج یہاں آ کر بیٹھنا ہماری زندگی میں بہت ہی سکون اور خوشی کا ذریعہ بن جائے. کوشش کیجیے چھوٹے بچے جو آگے ہیں اس کی بجائے ان کو وہاں پیچھے لے جائیں، کیونکہ وہ تو پھر بیک پہ بیٹھے ہوں گے نا، ادھر کارپیٹ ڈال دیں کوئی تو پھر اب مجھے آوازیں بھی نہیں آئیں گے اور بچے بھی کھیلتے رہیں گے. ٹھیک، یہ بالکل ہی مائک کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. چلیے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہت ساروں کو بہکا چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 77 ہے، اور اسی طرح کی بہت ساری آیات قرآن پاک میں موجود ہیں جس کی روشنی میں آج ہم خواہش پرستی پہ بات کریں گے. ڈیزائرز اینڈ لسٹ. خواہشات کیا ہوتی ہیں، کیا خواہش نہیں ہونی چاہیے، یعنی کوشش کریں گے کہ A to Z اباؤٹ خواہش ہم بات کر سکیں، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ اس دنیا میں گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، یہ اب بات بہت پیچھے رہ گئی. علم اتنا عام ہو چکا کہ الحمدللہ گناہ ثواب کا فرق بھی پتہ ہے، حق اور باطل کا فرق بھی پتہ ہے، جائز اور ناجائز کا فرق بھی پتہ ہے. اب ہم اندھیروں کے دور میں نہیں ہیں، جہالت نہیں ہے، لیکن معلوم پہ عمل کیوں نہیں ہوتا. کہہ لیجئے کہ آئینے اور عکس کی مثال ہے. اب آپ سب کی نظروں کا بھی امتحان ہے، جو آئے گا اس کو آنے دیجئے. آپ اپنی اس حد سے باہر نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اس سے پھر میرا بھی دل کرے گا کہ میں بھی ادھر دیکھوں. ٹھیک ہے، کیونکہ ٹاپک بہت ہی زیادہ سیلف انالائزنگ ہے. میں نے اپنی سیلف انالیسس کرنی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ آئینے میں کھڑے ہوں، آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہوں لیکن عکس نہ بنے تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ فکر لگ جائے گی کیا وجہ ہے. آئینے پہ زنگ لگا ہوا ہے، آئینے کے آگے کوئی پردہ ڈل چکا ہے، آپ آئینے کی رینج میں نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا. بس علم اور عمل آئینہ اور آئینے کی شبیہ ہے. ہم علم تو بہت لے لیتے ہیں، الحمدللہ اللہ موقع بھی دے دیتا ہے، لیکن کیا اس کا عکس ہماری زندگی میں آتا ہے؟ اس کے راستے کی ایک بہت بڑی رکاوٹ خواہش ہے. خواہشات کا اتباع خیر کے راستے کی رکاوٹ ہے اور عقل کی ضد ہے. یہ پہلا جملہ لکھ لیں آج کے اس ٹاپک کا. خواہشات کی پیروی کرنا خیر کے راستے کی رکاوٹ اور عقل کی ضد ہے، کیونکہ خواہش پرستی سے برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور انسان اصل مقصد سے پیچھے ہو جاتا ہے. اور خواہشیں ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے شر کے راستے بھی کھلتے ہیں اور خیر سے دوری ہوتی ہے. آپ کہہ لیجیے کہ خواہش پرستی فتنے کی جڑ ہے، اور چونکہ محراب اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں تو جتنا خواہشوں پہ قابو پائیں گے اتنا انشاءاللہ اس امتحان میں اچھے نمبر آئیں گے. دنیا میں آپ دیکھیے کہ آپ کے بچے امتحانوں کے دنوں میں ہر چیز چھوڑ نہیں دیتے. جائز ہے، حلال ہے،
شادی پہ سب جا رہے ہیں لیکن وہ نہیں جاتے، کیوں؟ کیونکہ ان کو اچھے نمبرز لینے ہیں۔ تو جو کام ہمارے بچے اپنے ایگزامز کے دنوں میں کرتے ہیں، اور اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی اور قربانیاں، بس وہ آپ کو مجھے 50-60 سال کی زندگی کے اندر کرنی ہے، تاکہ ہمارا بہت اچھا ایگزام ہو رہا ہے، اس کا رزلٹ اچھا ہے، اور پھر ہمیں ہمیشہ وہاں کے لیے خیر ملے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، وہاں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کو تم چاہو گے۔ اور حقیقت ہے کہ آخرت میں تو جو ملنا ہے سو ملنا ہے۔ اب آپ بیٹھ جائیے پلیز، جو بھی ہے، بہت لوگ ہیں ماشاءاللہ، ابھی نیچے بیٹھ جائیں گے، ڈسٹریکشن ہوتی ہے اس سے نا۔ جی آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں آج آپ کو اپنے ارد گرد دکھیں گے، ہمیں کانسیپٹس بھی نہیں صحیح طرح سے پتہ کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیسے ہے۔ تو آئیے آج ذرا سی کوشش کر کے اس چیز کو لے لیتے ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ دشمن کی تلواروں سے خود کو بچانا شاید آسان ہو، لیکن خواہش جو آپ کے اندر میرے اندر جب پیدا ہو جاتی ہے، جس کو پھر آپ ٹیمپٹیشنز کہنے لگ جاتے ہیں، کہ جس کو آپ یہ کہنے لگتے ہیں کہ اب اس کے بعد انسان اپنے اوپر نہیں قابو پاتا۔ مثلا آپ دیکھیے کہ شراب پینے والا شراب کیوں پیتا ہے؟ زنا آخر کس چیز کا آخری نتیجہ ہے؟ خواہش کا۔ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے بارے میں قرآن پاک میں جو انداز اختیار کیا ہے، اللہ قسم کھاتے ہیں، اللہ عمر کا، تیری عمر کی قسم، وہ اپنے نشے میں بہک رہے تھے۔ یعنی خواہشیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ بس اگر ابھی بیٹھے بیٹھے آپ کا پکوڑے کھانے کو دل کر جائے، پھر آپ اس کو دبائیں، پھر دل لینی پکوڑے، اچھا ذرا دیکھو بیسن ہے، نمک ہے، اچھا وہ فلاں فلاں بینگن پیاز، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ادھر ادھر تاکہ جھانکی کریں گے، اور اللہ آپ پہ رحم کرے اگر سب کچھ گھر میں ہوا، چلو گھولتے، چلو پھر کیا ہوگا، اچھا بعد میں ویٹ جو بھی ہوگا۔ یعنی جب کسی چیز کے کھانے کی ٹیمپٹیشن شروع ہو جاتی ہے تو انسان اس سے بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ تو آپ اسی چیز کو بڑا کر لیجئے۔ آج بہت سارے لوگ جو ہے نا، وہ خواہشوں کی وجہ سے بہکے ہوئے ہیں۔ علم کے رستے سے روکنے والی چیز بھی خواہش ہے۔ تو ابو حازم ایک بزرگ تھے، کہا کرتے تھے کہ اپنی خواہشات سے اس طرح جہاد کرو جس طرح اپنے دشمن سے جہاد کرتے ہو، کیونکہ خواہش پرستی ہر فتنے کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اسی طرح سفیان ثوری کا نام آپ نے سنا ہوگا، اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ ایک شعر میں کہتے ہیں کہ یا نفسو، اے میرے نفس، تو بھی توبہ کر، فَإِنَّ الْمَوْتَ قَدْ حَانَ، بے شک موت تو اب آنے ہی والی ہے۔ یعنی اے میرے نفس اب تو توبہ کر لے، اور کتنا جیے گا اپنے اوپر لے۔ کیا ہماری موت کا وقت دن بدن قریب نہیں آ رہا؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، سورۃ الانبیاء 17ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، لیکن وہ بھی غفلت میں منہ موڑے میں۔ تو کہتے ہیں کہ اے نفس توبہ کر لے، بے شک موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور ساتھ ہی کہتے ہیں وَعْزِلْ ہوا فَالْهَوَى مَا زَالَ فَتَّانًا، اور خواہشات کی مخالفت کر، بے شک بری خواہشات ہمیشہ سے ہی فتنے کا ذریعہ رہی ہیں۔ شیطان نے سجدے کا انکار کیوں کیا؟ ابلیس کیوں نہ جھکا؟ خواہش تھی انا خیر منہ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ خواہش کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ اگر ڈکشنری کا میننگ آپ کے سامنے رکھوں تو عربی زبان میں خواہش کو ہوا کہتے ہیں۔ یہ جو آپ اور میں کہتے ہیں نا ہوا چل رہی ہے، ہوا تیز ہے، یہی لفظ ہے۔ ہوا کا کیا کام ہے؟ چیزوں کو اڑاتی ہے، تو خواہش بھی انسانوں کو اڑاتی ہے۔ اچھا آپ گڑیا، وہ گڈی بولتے تھے پتنگ، جس کو پتنگ کو ذہن میں لائیے۔ پتنگ اوپر چڑھانے کے لیے ڈور کو بار بار کھینچ کے اوپر نیچے کرنا پڑتا ہے نا۔ اوپر گئی بھی پتنگ، ایک دم پیچھے سے ڈور کٹ جائے تو وہ اوپر سے نیچے کسی یا تو کچرے کے ڈھیر میں گرتی تھی یا کسی درخت میں اٹک جاتی تھی۔ اسی کو آپ سمجھ لیجئے، وہ لوگ جو دنیا میں قرآن سنت کی ڈوریوں سے کٹ جاتے ہیں اور خواہشیں ان کو اوپر سے اوپر اڑاتی ہیں، بالآخر وہ حاویہ میں گریں گے۔ ابھی لکھ لیجئے، جہنم کا ایک سب سے گہرا مقام، 7 درجے جہنم کے، اس میں سے ایک ڈیپسٹ پارٹ جو ہے وہ حاویہ ہے، اور اس کے اندر خواہش پرست لوگ ہوں گے۔ تو کہتے کس کو ہیں ہوا؟ ہوا کہتے ہیں جب کسی سے محبت کی جائے اور پھر اس کی خواہش ہو،
اب یہ چیز کی بھی ہو سکتی ہے، انسان کی بھی ہو سکتی ہے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے ہر چیز کی ہو سکتی ہے، یعنی نفس کا شہوات کی طرف بغیر کسی شرعی سبب کے مائل ہونا جس سے وہ لذت حاصل کرے۔ جب ایک زانی کے دماغ پر نفس پرستی آتی ہے نا تو اس کو بھول جاتا ہے کہ اس کا آخری رزلٹ کیا نکلے گا۔ دیکھیے ایک تو گناہ ثواب ہے نا، لیکن ایک دنیاوی ایفیکٹ بھی تو ہوتا ہے۔ ہر گناہ بعد میں کھٹکا دیتا ہے، ما حاک بہ فی نفسک، جو تیرے نفس میں کھٹکا پیدا کرے وہ گناہ ہے، تو وہ بعد میں دیکھے گا کیا ہوگا۔ سگریٹ پینا مثال ہے، چین سموکرز، کیا ان کو نہیں پتا کہ اس کے بعد لنگز کا کینسر ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ خواہش جو پیدا ہوتی ہے جس کو ٹیمپٹیشن کہتے ہیں اور ارج پیدا ہو جاتی ہے، کریونگ ہونے لگتی ہے، وہ پھر اس بندے کو بے بس کر دیتی ہے۔ بالکل جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ نے اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے، یو اسٹاپ ریزسٹنگ دا تھنگس، تو یہ ہوا ہوتی ہے کہ خواہش اتنی آ گئی کہ بس آپ ہل نہیں سکتے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کیا تعریف کرتے ہیں خواہشوں کی؟ کہتے ہیں کہ ہوا یعنی خواہش طبیعت کا ایسی چیز کی طرف میلان جو اس کو بھلی لگے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خواہش پیدا کیوں کی؟ کویسچن، زندگی کی بقا کے لیے۔ آج ہمارے صبح کے سبق میں جو آخر میں آیت تھی وہ کیا تھی؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ۔ طویل لسٹ ہے، ہم نے 7 چیزیں گنی آج صبح بیٹھ کر کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس کی طرف انسان کے دل میں محبت اور خوبی بھی ہے۔ تو وہاں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ اللہ نے یہ محبتیں کیوں ڈالیں۔ خواہش نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ تو ہم زندہ ہی نہ رہتے۔ بس آپ دیکھیے کھانے کی خواہش نہ ہو جس بندے کو، وہ کھائے گا؟ کھائے گا نہیں، تو ایسا ایسا کمزور ہوگا، پھر مر جائے گا۔ گھر بنانے کی خواہش نہیں، صفائی کی خواہش نہیں، کھانا پکانے کی خواہش نہیں، ایسی عورت تو ڈپریس ہے۔ کئی ایسے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس، وہ کہتی کام پڑا ہوتا دل نہیں کرتا، کپڑے اچھے پہننے کو دل نہیں کرتا، ہنسنے بولنے کو دل نہیں کرتا۔ تو جو آج کے دور میں انگزائٹی اور ڈپریشن اور سٹریس ہے، اس کی یہ علامتیں ہیں۔ تو اگر خواہش ہوتی ہی نہ، پہلی بات دیکھیے نا، تو پھر آپ اور میں زندہ کیسے رہتے؟ اور اگر مرد میں نکاح کی حاجت ہی نہ ہوتی تو شادی کیسے ہوتی؟ اور اگر بیوی کو کھانے پینے سے کوئی انٹرسٹ نہ ہوتا تو مرد کیوں کمانے جاتا کہ میں گھر میں ہر ہفتے اتنی گروسری لے کے آؤں؟ نہ شادیاں ہوتی، نہ گھر بنتے، بچہ کیسے آتا؟ دیکھیے اللہ نے تو ہمارے وجود کو خواہش سے جوڑ دیا، جذبات سے جڑا ہوا یہ تعلق۔ شوہر بیوی کے تعلقات نہ ہوں تو بچے کا وجود ان محال ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ نے یہ رکھا تھا جذبہ ایک خاص کوانٹٹی کا تاکہ دنیا کا کام چلے، اور یہ خواہشات اس لیے بھی ہیں کہ یہ آخرت کا تعارف ہے۔ آج دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کے اللہ نے ہمیں بہلایا، کل اصلی ملیں گی، یہ چھوٹا سا ماڈل ہے، کل اصل ملے گا، ٹھیک ہے؟ آخرت کا تعارف ہے، دنیا کی بقا ہے، دنیا چلتی ہے ایسے۔ اور تیسری بات ہے کہ اگر خواہش نہ ہوتی تو اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب کیا؟ پیسے سے پیار ہی کوئی نہیں تو اٹھا کے سارا دے دیں۔ کچرا پھینکتے ہوئے کسی کو کچھ افسوس ہوتا؟ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو جان چھڑا رہے۔ تو آپ کو مال سے محبت نہیں، آپ کو سونے سے محبت نہیں، چاندی سے محبت نہیں، تو آپ اللہ کے راستے میں دیتے تو آپ کو کیا تکلیف ہونی تھی؟ تو اس میں ہم کئی سبب دیکھتے ہیں، لیکن یہاں آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ ریشو اینڈ پرپورشن کا فرق ہے۔ بس آٹے میں 1 چمچ نمک، 1 کلو آٹے میں 2 کلو سبزی اور گوشت سب کی ہنڈیاں بنتی ہے، اس میں 2 چمچ نمک، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ہے، مزے کا بنے گا۔ اور آپ 6 چمچ نمک ڈال دیں تو کڑوا ہوگا۔ سویٹ ڈش بنا رہے ہیں آپ، ایک کیک بناتے ہوئے 1 کپ چینی ڈال دیجئے، بہت اچھا بنے گا۔ لیکن ایک کیک میں اگر آپ 1 کلو چینی ڈال دیں گے تو کڑوا لگے گا، یہ فرق ہے۔ خواہش کو ایک خاص ریشو اینڈ پرپورشن کے ساتھ اپنی زندگی میں رکھیے، اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے آپ کو لے کے چلے گا۔ اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جن میں خواہشیں ہوتی ہیں، اور جو ہنستے بولتے ہیں، کھاتے پہنتے ہیں، اڑتے ہیں، کھلاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ مردہ دل کیا جئیں گے دنیا میں؟ لیکن نقصان کیا ہے کہ جب خواہش سر پہ سوار ہو جائے، کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غصہ آپ کے میرے دفاع کے لیے۔ اگر ہمیں غصہ ہی نہ آئے، غصہ بھی ایک خواہش کی قسم ہے، اگر غصہ ہی نہ آئے تو مجھے بتائیے کہ پھر ہمارا تو پتہ ہی ختم ہو گیا۔ تو ساری بات کا خلاصہ کیا نکلا جو ابھی تک بات کی ہے کہ خواہش پرستی اپنی جگہ بری نہیں، اللہ نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے اس کو رکھا ہے، لیکن برا کیا ہے؟ اب ایک جملہ بولتی ہوں، خواہش بری نہیں ہے، خواہش پرستی بری ہے۔ پرستش لفظ کس کے لیے ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم کس کی پرستش کر سکتے ہیں؟ کس کی کر سکتے ہیں؟
इय्याका नअबुदु या अय्युहन्नास उअ्बुदू, सिर्फ अल्लाह की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नहीं कर सकते ना, बाकियों को तो पीछे निकाल दें। तो परस्तिश सिर्फ अल्लाह की। तो फिर ये जो जुमले बोलते हैं लोग, आपका परस्तार, ये जायज़ है जुमला? हीरोइनों को, अदाकाराओं को, गुलकाराओं को जब लोग मोहब्बत नामे लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? आपका परस्तार, आपकी पूजा करने वाला। और पूजा के नाम पे कितने गाने हैं, कितनी फिल्में हैं, कितने ड्रामे हैं, कितने नॉवेल्स हैं। तो ख्वाहिश बुरी नहीं है, ख्वाहिश की पूजा बुरी है। पूजा क्या होती है? बग़ैर क्वेश्चन के इताअत। बस इस क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब अल्लाह कुछ कहे उसको चल पड़िए लेके, कोई क्वेश्चन नहीं, नो क्वेश्चन। हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कर देते हैं इताअत के मौके पे, हमें सवाल सूझते हैं। इब्राहीम को इताअत के मौके पे इताअत सूझी क्योंकि ख्वाहिशें नहीं थी, कंट्रोल थी। हमें इताअत के मौके पे क्वेश्चन आंसर सूझते हैं, इफ्स एंड बट्स, वाई, प्रोज एंड कॉन्स, फ़ायदा क्या, नुकसान क्या, जमा क्या, तफरीक क्या। तो क्या पता चला कि ख्वाहिश, ऐसी ख्वाहिश जो बंदे को हक के रास्ते से रोक ले। और मैं आपको कुरान पाक की आयत के चंद नंबर नोट करवाना चाहूँगी कि जहाँ अल्लाह ताला ने मुतलकन यानी कम्प्लीटली ख्वाहिशात की ममानियत का हुक्म दिया। पहली आयत है सूरत निसा 135, फ़ला तत्तबिउल हवा अन तादिलू, तुम ख्वाहिश नफ्स के पीछे पढ़कर इंसाफ करना ना छोड़ दो। दो लोगों के बीच में, माँ और बीवी के बीच में, दो बीवियों के बीच में, माँ अपने दो बच्चों के मामले में, एक अच्छा लगता है एक अच्छा नहीं लगता, तो बेइंसाफ़ी करे, पीछे क्या है? ख्वाहिश होगी। फिर इसी तरह आप देखिए हज़रत दाऊद को सूरत स्वाद आयत 26 में अल्लाह ताला ने फरमाया था, या दाऊदू, तवील आयत है जिसका एंड क्या बनता है? वला तत्तबिल हवा, ख्वाहिशों की पैरवी ना करना, वरना क्या होगा? फ़युदिल्लका अन सबीलिल्लाह, ये तुझे अल्लाह के रास्ते से रोकेंगी। तो क्या पता चला कि हुक्मरानी के बाद जो बहुत बड़ा फितना आ जाता है हुक्मरानों पे, वो ख्वाहिशों का होता है। दिल उनका भी करता है हमारा मुल्क बहुत तरक्की करे, लेकिन अपनी ख्वाहिशें जो हैं वो हक से हटा देती हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि हम जैसे दौर के लोग जो आज इस दुनिया में अमूमन कुफ़ार और हिदायत से हटे हुए लोगों की तबाह करते हैं और ख्वाहिशों से भी, ख्वाहिशें उनको लुढ़काती हैं। सूरत नाम 150 आयत है, क्या आता है? वला तत्तबि अख्वालज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, उन लोगों की ख्वाहिशों की पैरवी ना करो जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठला दिया। अब आप सोचिए, सिर्फ इस एक जुमले को लें और मॉडलिंग, फ़लाँ मॉडल ने ये किया, फ़लाँ कॉन्सर्ट में ये हुआ, फ़लाँ फिल्म में ये चला। ये कौन लोग थे जो अल्लाह के दीन के ख़िलाफ़ अपने आप को एक इश्तिहार बनाकर पेश करें? तो आज तो लोग उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हैं, उनके रंग ढंग अपनाकर, उनके पहने हुए तरीके, सिले हुए तरीके देखकर तो कपड़े नहीं बनते। आज से कोई 5 साल पहले कोई तसव्वुर भी कर सकता था कि 8-10 टुकड़ों में किसी को कोई जोड़ा मिले? 2 टुकड़ों का कोई सूट दे देते ना तो नहीं देने देते थे, कहते थे लोग कहेंगे पीसों में लिया है। सच, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? शलवार अलग कमीज अलग हो तो और बात थी, एक सूट पीसो और उसके 2 पीसों भी सस्ता मिल गया, कट पीस में ले लिया, नहीं देते थे किसी को। कहते थे लोग कहेंगे कि क्या किया, ऐसे दिया। आज 7 पीसों में 8-10 जोड़ो, 8 लीरें करके उसको डब्बे में डाल देते हैं, क्योंकि उसके नाम पे ब्रांड है, उसके साथ एक मॉडल है जिसने पहन। अब तो दर्जियों का भी दिमाग नहीं चलता, वो कहते हैं तस्वीर के बगैर कैसे सिएं। इट्स ट्रू, ला तत्तबिउ। देखिए अल्लाह ने जो बात की है, मैं मॉडलिंग के इन चीज़ों के ऊपर इस वक्त नहीं बात कर रही, लेकिन अक्ल की बात कर रही हूँ कि हम कितनी जल्दी ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं जिसमें हमारी हवा की तस्कीन होती है, ख्वाहिशों की तस्कीन होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक को अल्लाह ताला ने इस चीज़ से रोका था। सूरत नाम 56, कुल ला अत्तबिउ, आप कह दीजिए मैं पैरवी नहीं करता हवाकुम, तुम्हारी ख्वाहिशों की। मक्का वालों की ख्वाहिशें थी कि अल्लाह के नबी हमारे जैसे हो जाए, जो हम करते हैं वो भी करे। कहा नहीं, अगर ऐसा मैंने किया कद दललतु, मैं तो भटक गया सीधे रास्ते से, इज़न वमा अना मिनल मुख्तदीन। तो क्या पता चला कि बड़े से बड़ा आलिम, फाजिल, मुफ्ती, शेख भी भटक सकता है, क्योंकि अगर अल्लाह के नबी को अल्लाह कह रहे हैं ये बात, तो फिर बाकियों की तो कोई हैसियत ही नहीं है। और याद रखिएगा, अभी आप ड्राइविंग करके आई हैं अक्सर सिस्टर्स, आप यहाँ घर से पिछले मोड़ तक सही आती और आगे से ये राउंड अबाउट से यहाँ तक सीधा ना आती, राइट लेफ्ट या आगे ही निकल जाती, तो आप पहुँचते।
3 دفعہ ہم اس گھر کے آگے سے گزر کے واپس آئے. انسان یوں بھٹکتا ہے، یوں بھٹکتا ہے، دور نہیں ہوتا انسان، حق کے بالکل قریب ہوتا ہے. اور ابھی آپ کو ساری قسمیں بتا دوں تو اب تو خوف زدہ ہوں گے کہ یہ صرف دنیا دار نہیں بھٹکتے خواہشوں میں، دین دار زیادہ بھٹکتے ہیں. دین پڑھ کے تو اور بھٹکتا بندہ. دنیا دار تو بھٹکے گا تو دین کی طرف آئے گا، دین دار بھٹکے گا تو کہاں جائے گا؟ کیونکہ وہ تو پہلے بڑا مشہور ہو چکا ہے دین کے نام پہ. بدترین بھٹکنا دین والے کا بھٹکنا ہے. دلت عالم دلت العالم. عالم کی غلطی عالم کی غلطی بن جاتی ہے. لوگ تو شکر کرتے ہیں کہ عالم بھٹک جائے، پھر ہم اس کے کندھے پہ بندوق رکھ کے کہیں گے وہ بھی یہی کہتے ہیں، ان کا بھی گھر ہے، وہ بھی یہی کرتے ہیں، ان کے بھی بچے کی شادی ایسے ہی ہوئی تھی. اور لوگ ایسا ایک سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں، ایک دفعہ یہ سلام کر دیں، ہاتھ جوڑ ملا دیں تاکہ لوگوں کو کہ وہ بھی آئے تھے ہماری محفل میں. وَدُّ لَوْ تُدْخِنُ فَيُدْخِنُونَ. یہ تھی مکہ والوں کی خواہش. اللہ کے نبی ایک دفعہ ہمارے بتوں پہ بس ہاتھ پھیر دیں. پہلے کہتے تھے 1 سال آپ پوجیں 1 سال ہم پوجیں گے. کہا جو کل جائے ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. ہوتے ہوتے کہنے لگے اچھا آپ ہم روز 1 مہینے سال کی بات نہیں کرتے، آپ 1 ہفتہ کر دیں ہم 1 مہینہ کریں گے، اور اگر آپ 1 دن کر دیں ہم پورا ہفتہ کریں گے. کچھ نہیں ہے، ایک دفعہ آ کے بس ہمارے بتوں پہ ہاتھ پھیر دیں، ویریفائی کر دیں کہ یہ الاؤڈ، اٹس اوکے. آج بھی لوگ یہی چاہتے ہیں. تو اس لیے بہت ڈرنا چاہیے. اگر تھوڑا سا علم آ گیا تو مت سوچئے کہ آپ جہنم پروف ہو گئے اور شیطان سے بچنے کی جیکٹ پہن لی. خواہشیں ہی ہیں جنہوں نے ابلیس کو بھی بہکایا تھا. نماز اور سجدے تو اس نے بھی بڑے کیے تھے، اس کو بھی سنت نفل کا فرق بہت پتہ تھا. لیکن اصل بات ہے کہ خواہش کے پیچھے لگتا ہے انسان تو بالکل بہک جاتا ہے. اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آج بھی اگر دنیا میں انصاف اور عدل نہیں ہو رہا تو اس کی بہت بڑی وجہ خواہش پرستی ہے. سورۃ مائدہ آیت 47 میں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے کی فَحْكُم بَيْنَهُمْ. آپ ان کے بیچ میں حکم کیجئے عدل کے ساتھ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی روشنی میں جو اللہ نے نازل کیا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی. اور خاص طور پہ کب؟ أَمَّ جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، آپ کے بس حق آ گیا. تو ایک اور چھوٹی سی چیز، ہم اللہ کے رستے کے کام کرتے ہیں، ہم داعیے دین ہیں، ہم انصار اللہ ہیں، ہم اللہ کے دین کے نمائندے ہیں، بڑے شوق سے کرتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے. جس کو ایک دفعہ یہ مزہ مل گیا وہ تو کبھی نہیں چھوڑے گا. لیکن پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اس میں انسان سے کمی بیشی کی ہونے لگتی ہے. یہ کوسچن ہے ایک میرا، اور میں آپ کو اس کا جواب قرآن کی آیت سے بھی دیتی ہوں. ہم استقامت کے ساتھ اپنے کام پہ کیوں نہیں جمتے؟ میں نہ اس کا جواب دوں، سورۃ شورى آیت 15 سے جواب لے لیجئے. فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اور آپ لوگوں کو اسی طرف بلاتے رہیں، اور جو کچھ آپ سے کہا کہ اس پر مضبوطی سے جم جائیں اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں. بات سمجھ گئے؟ استقامت کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ خواہش ہے. سوچئے نماز لیٹ کیوں ہوتی ہے؟ نماز میں استقامت کیوں نہیں ہے؟ نیکیاں پیچھے کیوں رہتی ہے؟ میرے دروازے پہ نیکی پڑی ہوتی ہے، میں اس کو اوور لک کر کے بھاگ جاتی ہوں. میرے تو ہاتھ میں نیکی ہوتی ہے، میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں. آج ہم نیکیوں کے معاملے میں اتنے غیر سنجیدہ کیوں ہیں؟ روتے ہیں کعبہ کے طواف کرنے کو، روزے کی جالیوں کو چومنے کو ترستے ہیں، اور قریب رہ کر ہم وہ نیکیاں نہیں کرتے جو ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں. تو بڑی بڑی خواہشیں ان کی پوری ہوتی ہیں جو پہلے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر چکے ہوتے ہیں. اور سورہ کہف پڑھی ہوگی آج بھی، جنہوں نے جو بھول چکے ہیں اللہ ان سے پڑھوا لے. اس کی آیت 28 میں کیا آتا ہے؟ آپ کے میرے لیے اکثیر نسخہ کس بات کا؟ اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کا. اور وہ کیا؟ وَلَا تُطِیعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا. اس کا کہنا ہرگز نہ مانے جس کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. اور ذکر سے مراد قرآن بھی ہے اور یاد بھی ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا کام حد سے گزر چکا. یعنی ایسے لوگ جو اپنی خواہشوں کے غلام بن جاتے ہیں، اللہ ان کو حد سے گزرے ہوئے لوگ کہتے ہیں. اور ہر بت کے پیچھے ایک خواہش ہوتی ہے. آپ کو شاید یہ پتہ ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پہ فائز کیا تو بیت اللہ جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے ایک اللہ کے لیے بنایا تھا، وہاں 360 بت تھے. کیوں تھے آپ کو پتہ؟ اتنے کہاں سے آ گئے؟ ہر قبیلے کا ایک بت.
جدھر گئے وہاں سے ایک بت خرید لائے. کوئی کچھ یعنی لڑائی جھگڑوں میں جب کسی قبیلے سے لڑائی ہوتی تھی نا تو اس کا بت بھی اٹھا کر کعبے میں سے نکال کر باہر پھینک دیتے تھے. تو کیا تھا وہ بت کی پوجا نہیں تھی، وہ نفس کی پوجا تھی، وہ خواہش کی پوجا تھی. جب دین پہ بھی یہی رنگ آنے لگتا ہے تو اسی طرح سے یہ بات ہونے لگتی ہے. تو کیا پتہ چلا خواہش کی طرف مائل کون کرتا ہے؟ ایک سوال لکھیے. خواہش پرستی نفس امارہ کا تحفہ ہے. لکھیے. جب انسان نفس امارہ کے تقاضوں کو بہت نبھانے لگتا ہے تو خواہشیں پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاجز انسان وہ ہے جس کا نفس اپنی خواہشات کی اتباع کر رہا ہو. یعنی آپ سے میں پوچھوں کہ آپ میں کس کو سمجھتے ہیں کون بڑا عاجز ہے؟ عاجز سے میرا سمجھ کہ مجبور. فرمایا جب اپنی خواہش سے مجبور ہو جائے. تو آج چاروں طرف آپ کو کیا عاجز لوگ ہی نہیں دکھ رہے، معذور لوگ نہیں دکھ رہے. اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 4260. تو کیا پتہ چلا کہ اپنی خواہشوں کو اپنے ہاتھ میں رکھیے، نہ کہ آپ اپنی خواہشوں کے غلام بن جائیں. دیکھیے نا، جس کا آپ غلام ہوں گے وہ آپ کا مالک ہوگا نا، تو پھر وہ آپ کو جدھر مرضی لے جائے، آپ کے تو ہاتھ میں نہیں رہے گا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جدھر آپ کا دل جاتا ہے نا ادھر خواہش ہوتی ہے. پہلی چیز میں نے ابھی کیا بولی ہے؟ نفس امارہ. نفس امارہ آپ کو مجھے خواہشوں میں ڈالتا ہے. اور دوسری چیز آپ کے دل پہ کس کا غلبہ ہے. روایت سن لیجئے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی کی یہ روایت ہے. فرمایا کہ فتنے دلوں پر ایک کے بعد ایک اس طرح آئیں گے جیسے بوریا اور چٹائی کے تنکے ایک دوسرے کے بعد ہوتے ہیں. آپ دیکھیے وہ ویونگ ہوتی ہے نا، ایسے بنتے ہیں نا. فرمایا اس طرح فتنے اور دل کے اندر خیال، جو دل اس فتنے میں مبتلا ہوگا فتنہ اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ڈال دے گا. اور جو دل اسے رد کر دے گا یعنی قبول کرنے سے انکار کرے گا تو اس کے دل میں سفید نقطہ لگے گا. اور ایک وقت آئے گا کہ پہلے کا دل سارا کالا اور دوسرے کا سارا دل سفید ہو جائے گا. جس کا دل کالا ہو گیا وہ فتنوں میں بڑھ گیا، اور جس کا دل سفید ہے اس کو زمین و آسمان جہاں مرضی وہ چلا جائے اس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں دے گا. آج اپنے اوپر لے کر سوچئے. ابھی تو اگلا دور بڑا مشکل دور آنے والا ہے. ہماری نسلوں نے بہت مشکل دور میں جینا ہے. یاد رکھیے یہ معصوم بچے جو آپ کی گودوں میں ہیں، آپ کے بچوں کے بچے، ان کے بڑے ہونے تک دنیا ایسی نہیں ہوگی جیسی آج ہے. میں اکثر لوگوں کو یہ ایک بات کہوں تو خوف زدہ ہو جاتے، کہتے کیا ہوگا؟ تو پیچھے دیکھ لیجئے، آج سے 5 سال پہلے کی دنیا اور آج کی میں فرق ہے. 10 سال اور آج کے بعد میں فرق ہے. اور جب سے یہ ہاتھوں میں آگے گیجٹ، یہ فاسٹ فارورڈ کے بٹن کے ساتھ چینجز آ رہی ہیں، رشتوں کی تمیز مٹ گئی. پین نوڑنا بدل گیا، کھانا پینا بدل گیا. ہمارا دین نہیں بدلا، ہماری روایات بھی بدل گئی ہیں. ہمارے بچے ہم سے دور ہیں. کیا جرت ہے ماں باپ کی کہ بچوں کو ساتھ لے کر کہیں جا سکے؟ ہے آپ کو اپنے چھوٹے بچے کو تو پکڑ کے ہم گود میں ٹھونس لیتے ہیں. آپ کے قد کے برابر کا بچہ آپ کی مرضی سے جاتا ہے کہیں؟ کھاتا ہے آپ کی پسند کا؟ آپ کی دوستوں کو ملنا پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتے. شادیوں میں اکثر میاں بیوی اکیلے جاتے ہیں، دعوتوں میں میاں بیوی اکیلے. بچوں کی اپنی دنیا، آپ کی اپنی دنیا. ہم نے ان کو بڑے خوبصورت سے چھوٹے چھوٹے گھر بنا دیے، کمروں میں ہر سہولت کا سامان دے دیا، اور اب ان کی اپنی دنیا. اب آپ جیے مریں، آپ کی مرضی ہے. ماں باپ اللہ بس وہ دونوں ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. یہ خواہش کے تحفے ہیں. انسان تنہا ہو رہا ہے. انسانوں کی کمی مشینیں پوری کر رہی ہیں. پچھلے سال جب ہم امریکہ گئے تو انٹر امریکہ بھی کافی سفر کیا پلینز میں. آپ میری اس بات کو شاید نہ مانیں ابھی، کیونکہ یہاں بھی یہ ممکن نہیں ہے. مجھے لگتا ہے گھر سے ایئرپورٹ اور ایئرپورٹ سے اگلے ایئرپورٹ سے بیچ میں آپ کو ایک بھی انسان سے واسطہ نہیں پڑتا. ہر جگہ ریپلیسمنٹ میں مشینیں ہیں، روبوٹس کھڑے ہیں. وہ آپ کے پاسپورٹ بھی چیک کر رہے، وہ آپ کا وزن بھی لے رہے، وہ آپ کی امیگریشن کرتے، کیمروں سے گزرتے ہیں، آپ کی تصویریں کھینچ کے سٹیمپس بھی لگا دے. آپ کو کوئی بندہ ہی نہیں ملتا. تنہائی کا احساس ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہاں چلے گئے، کیونکہ اس کی جگہ مشین ہے. اور وجہ یہ ہے کہ امپلائز کو وہ افورڈ نہیں کر سکتے. ایک دفعہ مشین بنا لی، جان چھوٹ گئی. تو ہم انسانوں سے دور ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات. جب ایک کمرہ، یہ جتنا بڑا ہال ہے آپ کا ماشاءاللہ، ایک دور تھا لوگ اس کو ٹی وی لانچ کہتے تھے. ایک ہی ٹی وی تھا گھر میں، جس نے جو بھی دیکھنا ہے اکٹھے دیکھنا ہے، ایک ہی وقت میں دیکھنا. اور پی ٹی وی کی نشریات ہوتی تھی.
وہ شروع بھی کرتے تھے اقرا پروگرام سے، الف با تا اور تلاوت سے، اور ختم بھی راگ رنگ کے بعد ایک تلاوت سے کرتے تھے. صبح شام 6 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک 4 گھنٹے میں جو مرضی دیکھ لو. چلو گھر کے بزرگ تھے، باپ تھا، مرد تھے، وہ خبریں دیکھ لیتے تھے، عورتیں بچے بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ لیتے تھے، کوئی کچھ، ختم. تو اس کے بعد سب سو جاؤ. اب کیا کوئی دیکھتا ٹی وی؟ ضرورت بیوقوفی ہوگا جو گھر کمرے میں آپ کے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھے. ان کے تو ان کے ہاتھ میں سینمے ہے. ہم اپنے والد سے یہ بات جب سنتے تھے اور وہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ ہمیں بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ایک وقت آئے گا ہر گھر میں سینما ہوگا. تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دور کے علماء کہا کرتے تھے یہ کیسے ہوگا، سینما تو اتنا بڑا ہوتا ہے، سکرین اتنی بڑی ہے تو گھر میں کیسے آئے گی؟ پتہ کیا چلا کہ وہ سکرین چھوٹی ہو گئی. آپ ایک کلک کریں آپ کی سکرین پہ کیا آتا ہے. یہ اب آپ خود سوچیں کہ بچوں کو جب ہم صحیح طرح سے تربیت نہیں دیں گے تو ہمارے بچوں کی خواہشیں کیا ہوں گے. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. یوسف جیسے پاک دامن شخص نے کہا تھا کہ میں اپنے نفس کو بے گناہ نہیں قرار دیتا، نفس تو ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے. تو کیا آپ کے میرے بچے یوسف سے بھی زیادہ پاک ہیں؟ اور ہمارے بچے جو ہے وہ معوذ اور معاذ اور اتنے پیارے پیارے صحابہ ہیں، ان سے بھی ان کا ایمان اتنا ہے کہ وہ تنہائی میں ایک عورت کی دعوت کو قبول نہ کریں. اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے بچوں کی خواہشیں پوری کی. ابھی میں لسٹ دوں گی آپ کو، اگر آپ تھکیں گے نہیں تو میں تو بولتی ہی رہوں گی. آج جب تھک جائیں گے تو فیسز بنا دیجیے گا سائڈ سے، میں سمجھ جاؤں گی کہ آپ کی وقت خواہش نہیں رہی زیادہ سننے کی. لیکن بات سمجھنے کی ہے. ریئلی اٹس اے بگ بلنڈر ود اس. آج کے دور میں ہم اس چیز کو اگر غور نہ کریں گے، اس پہ نہیں غور فکر کریں گے تو ہمارے آنے والے وقت بڑے مشکل کے وقت ہیں. اپنی زندگیوں کو ہمیشہ اس چیز پہ رکھیں اور یاد رکھیے کہ اگر کہا جائے کہ خواہش پرستی کو اگر ہم آخرت سے کاٹ دیں، جو ہوگا دیکھی جائے گی. مثال ہے کوئی شخص ہے وہ آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے، تو کیا دنیا میں بھی خواہش سے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ سب سے پہلا نقصان دنیا میں ہی ہوتا ہے. آخرت میں تو اللہ حاویہ میں ڈالے اور جلائے اور جو بھی کرے وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن انسان خواہش پرستی کی، نفس پرستی کی سزا سب سے پہلے دنیا میں پاتا ہے. اس بندے کا جینا محال ہو جاتا ہے. دیکھیں نا، وہ خود کا اپنا غلام ہو گیا. اب یہ کھا لوں، اب یہ پی لوں، اب ادھر چلوں، وہ کوئی چیز مانتا ہی نہیں ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بری خواہشات اور شہوت کی نیت پر انسان کو سزا نہیں ملتی، لیکن اس کی پیروی اور اس پہ عمل کرنے کے مطابق سزا ملتی ہے. اور جب انسان کا نفس کسی چیز کی خواہش کر رہا ہو اور وہ اس کو روک رہا ہو تو بلکہ انسان کو اس کے اوپر اجر ملتا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کی حالت میں ہوتا ہے. دنیا میں بھی ایک ٹسل شروع ہو جاتی ہے. آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیے، کچھ بہت خواہشوں کے اندر بھرے ہوئے. آپ کبھی ان کی زندگی میں دیکھیں. آج صبح کسی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے ایک جملہ بولا تھا، کہنے لگی کہ پہلے پیسہ بہت تھا، سکون نہیں تھا. اب پیسہ کوئی نہیں ہے یا تھوڑا ہے، سکون بڑا ہے. اب خود سوچئے نا، آپ کے پاس اتنی چیزیں ہی نہیں ہیں جن کی آپ کو غم ہو، جن کی سنبھال ہو. آپ نے پاکستان جانا ہے اور اتنی شاپنگ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ 2 سوٹ کیسوں میں بھریں کیسے. تو پریشان ہوں گے نا. آپ کے لیے ٹریولنگ بہت محال ہے. پھر آپ کہیں گے فلاں ایئر لائن نہیں وزن دیتی، وہ نہیں دیتے، ہینڈ کیری نہیں دیتے، آپ ان کو کوسیں گے. تو آپ خود بھی تو دیکھیے نا کہ ہمیں شاپنگ ہی کم کرنی تھی. اس کے برعکس کسی کے پاس سامان ہی نہیں ہے، اس کو کیا لگے کہ 20 کلو کے 23 کلو کہ 40 کلو، وہ تو بس جو ہے بھر بھرا کے اس کو لے دے گا. تو خواہشوں کی وجہ سے دنیا خراب ہوتی ہے. جتنا زیادہ آپ دنیا میں پڑھیں گے آپ کی اتنی طلب بڑھتی جائے گی. جیسے آج کا دن اتفاق کیا بلکہ ہم نے جان کے ہی آج کے دن پہ رکھا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ نومبر کے آخری دن، کبھی بلیک فرائیڈے اور کبھی تھینکس گیونگ ویکینڈ، اور ہر ملک کا اپنا حساب کتاب ہے، سیلیں اور یہ چیزوں پہ لگتا ہے. صبح آج خطبہ آپ میں سے کسی نے سنا ویمبلے مسجد کا؟ بہت ہی خوبصورت ایک جملہ بولا تھا امام صاحب نے. جی سمینا جی کیا بول رہا تھا یاد ہے کچھ؟ بہت سارے اچھے تھے لیکن ایک مین جملہ جو تھا انگلش کا ان کا سینٹینس تھا جس کا اردو کا خلاصہ کر دوں. انہوں نے کہا کہ وی بائی دا تھنگس وی ڈونٹ نیڈ ود دا منی وی ڈونٹ ہیو. وائی؟ بائی ناؤ پے لیٹر. ہم وہ چیزیں خریدتے ہیں جس کی ضرورت نہیں، ان پیسوں سے جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں.
خرید آج لو، کریڈٹ کارڈ کے بل دیتے رہنا سارا سال۔ دیکھیے اگر آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہی ہے، مجھے سیل فون چاہیے، اور اگر آج یا 2 دن کے اندر مجھے وہ 20-30% ڈسکاؤنٹ پہ ملتا ہے تو مجھے لے لینا چاہیے۔ حرام تو نہیں ہوگی شاپنگ ان دنوں میں، لیکن اس لیے لے لینا کہ اب یہ آج سیل لگی ہے تو پتہ نہیں آگے کل کیا ہو جانا ہے، تو آپ بغیر وجہ کے فضول چیزیں گھر میں خرید کے رکھیں تو آپ کے گھر میں آپ کی جگہ ہی نہیں رہے گی۔ کیا کئی لوگوں کا گھر ایک چھوٹا سا منی سٹور نہیں لگتا؟ گھر میں عموماً چیزیں کیا بکھری ہوتی ہیں؟ ہمارے کچن میں اتنے برتن کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے کپڑے اتنے کیوں ہیں؟ کوئی مٹی تو نہیں آتی ہمارے ادھر؟ باہر رہتے ہوئے تو مٹی دیکھی بھی نہیں کبھی۔ ہمارے پاس چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، جتنی خریدیں گے اتنی سنبھالیں گے اور اتنی پھر بانٹیں گے، پھر اتنی بیکار ہوگی۔ اسکول ہے ناروے میں ہمارے پاس الحمدللہ ہر طرح کی بہت اچھی سے اچھی چیزیں بھی آتی ہیں، اور کچھ لوگ پھر جب مینا بازار کریں تو پھر اپنے کپڑے بھی دیتے ہیں، بہترین کپڑے، ان ٹچڈ کپڑے، ٹیگڈ کپڑے۔ یہ نانی نے بھیجا، بچی نے نہیں پہنا، یہ ماں نے خریدا تھا تو بچی نے نہیں پہنا، اور یہ اتنے ہیں تو وہ ڈھیر، اگر ہم منع نہ کریں تو یہ آپ کا یہ کمرہ بھر جائے، اتنا سامان آ جائے۔ میں سوچتی ہوں کہ یہ ہمیں اتنا دے جا رہے ہیں، ان کے اپنے گھروں میں کتنا ہوگا؟ جیسے ابھی آپ نے کہا تھا نا طاہرہ جی کہ ان کی بیٹی جب انہوں نے کوشش کی کہ گھر ہلکا کرے تو ان کی بیٹی نے کہا کہ یہ سامان اتنا ملٹیپلائی کہاں سے ہو رہا ہے؟ کب سے تو الماریاں خالی کر رہے ہیں تو ہم نے اتنا بھرا ہوا ہے، آج جا کر اپنے الماری کے کپڑے گن لیں، صرف ہم ایک موسم کے کپڑے گن لیں، ہمارے تو کپڑے کی کیٹیگریز کتنی ہو گئی، گرمی کے، سردی کے، بہار کے، خزاں کے۔ چلے یہ تو کپڑے تھے، آپ دیکھیے کہ ناروے میں مجھے کسی نے کہا کہ 6 موسموں کی جیکٹیں پہنتے ہیں ہم، آج کل پانی والی، خشکی والی، آج کل برف والی، آج کل سمر جیکٹ ہے، آپ ونٹر جیکٹ ہے، آپ سنو جیکٹ ہے، 8 جیکٹیں آپ کی الماری اتنی بڑی میں رکھ لی تو آپ نے باقی چیزیں کہاں رکھنی ہیں؟ بلیو می، جتنا دنیا میں پاؤں پساریں گے اتنا ہی ہوگا۔ اور اللہ کا مشورہ، سورۃ نازیات سبھی کو آتی ہوگی، آیت 40 سے 41، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ بول دیں جس کو آتا ہے مَأْوَىٰ۔ ہاں جو شخص اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ آپ اگر اس آیت کو رکھ لیں، سلوگن بنا لیں، خوبصورت طریقے سے لکھ کے لگا دیں، اور یہی آیت ہے جس پہ میں اکثر ایک جملہ کسی کا بولتی ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کتنی دور ہے؟ کہنے لگے 2 قدم، پہلا قدم خواہش نفس پہ رکھ لو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ نہى النفس عن الہویٰ، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور خواہشات پہ قابو، یہ ہے اصل میں جنت کی قیمت۔ ابو ہریرہ، آپ نے ایک روایت سنی ہوگی، ابو ہریرہ نہیں، جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بڑے اداس چہرے سے آئے، بڑی طویل روایت ہے، میں صرف اس کا سم دیتی ہوں آپ کو۔ تو کہا کیا ہوا، خیریت ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور مجھے کہا کہ ذرا جنت دیکھ کر آؤ۔ میں نے دیکھی تو بڑی خوبصورت تھی، بڑی پیاری ہے۔ کہا جبرائیل کتنے کو لوگ اس جنت میں آنا چاہیں گے؟ کہا اللہ تعالیٰ اگر پتہ لگ گیا کہ اتنی خوبصورت جنت ہے تو سارے ہی آ جائیں گے، کیونکہ سورہ سجدہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیا رکھا ہے۔ کہا اچھا اب ذرا جنت کا رستہ بھی دیکھاؤ۔ جب رستہ دیکھا تو اللہ کی پناہ، یہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ حدیث کے لفظ ہے خُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، یہ میرے لفظ ہاتھ کو دے، خفت ایسے گھیری ہوئی ہے، گھیر لی گئی جنت نفس پہ بوجھ پڑنے والی چیزوں سے۔ جنت کا رستہ بڑا مشکل ہے، خواہشوں پہ قابو، مشکلات میں پڑنا، جس کو آپ کہتے ہیں نا اگینسٹ دا ونڈس۔ کل ایک میں وہ دیکھ رہی تھی، امیج تھا کہ ساری مچھلیاں ایک رخ پہ جا رہی ہیں اور ایک مچھلی جو ہیلدی ہے اور اچھے اسکیلٹن میں وہ اپوزٹ پہ جا رہی ہے، تو لکھا ہوا تھا اٹس بیٹر ٹو بی alone instead of joining the wrong direction۔
آپ کو پتہ ہے آپ کے ارد گرد کے سبھی لوگ غلط طرف جا رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں اب یہ سارے غلط طرف جا رہے ہیں تو پھر میں بھی چلی جاؤں؟ نہیں، آپ بہتر ہے کہ اکیلے دوسری طرف چلے جائیے، آپ بچ جائیں گے، وہ سارے ایک دن آئے گا آپ کے پیچھے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر کیا پتہ چلا کہ جنت کے باہر باڑ لگی ہوئی ہے خواہشوں کی، اور اسی طرح ایک موقع پہ کہا کہ جائیے ذرا جہنم دیکھ کے آئیے، کانٹے اور سانپ اور بچھو جو بھی ہم امیجن کر سکیں۔ کہا بڑی خراب ہے۔ کہا کتنے کو لوگ اس میں آئیں گے؟ کہا اللہ تعالیٰ پتہ چل گیا تو نہیں آئیں گے۔ کہا اچھا جاؤ ذرا اب اس کا رستہ تو دیکھ کر آؤ۔ اب وہ لفظ یاد کر کے اٹھیے گا، جیسے خفت النار بالشہوات، گھیر لی گئی جہنم خواہشات سے۔ کہا اللہ تعالیٰ اب تو مجھے ڈر لگ گیا کہ سارے ہی اس میں آ جائیں گے۔ رستہ بڑا خوبصورت ہے جنت کا، رستہ بڑا خوبصورت ہے جہنم کا، اور جہنم بڑی بری ہے۔ راستہ بڑا ڈرانا ہے جنت کا، لیکن جنت بڑی خوبصورت ہے۔ وہی جائے گا جو آخری دم تک وہاں پہنچا ہوگا۔ پھر آپ یہ بات بھی سنیے، ایک بہت ہی آج کے دور کے لیے بہت ضروری بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے لیے ایک حصہ زنا کا لکھ دیا جو اس سے یقیناً ہو کے رہے گا، چنانچہ آنکھ کا بھی زنا ہے، زبان کا زنا، نفس اور خواہش تمنا دل میں آتی ہے، اور پھر شرمگاہ یا تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ بڑی معروف روایت ہے، آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی، صحیح مسلم کی روایت ہے 2657۔ کیا پتہ چلا؟ اب یہاں ذرا سا خواہش کا نقصان دیکھیے۔ سب سے پہلے آنکھ زنا کرتی ہے۔ ایک لڑکی ایک لڑکے کو، یا ایک لڑکا ایک لڑکی کو، یہ لفظ تو میں پہلے بولتی ہوتی تھی، آج سے 10 سال پہلے، لڑکا لڑکی۔ اب ضروری نہیں کہ وہ لڑکا لڑکی ہی ہوں، وہ لڑکا لڑکا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ لڑکی لڑکی بھی ہو سکتی ہے، جی، اور وہ عورت مرد بھی ہو سکتا ہے، اور وہ عورت عورت اور مرد مرد بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تحفہ ملا ہے پچھلے 5 سال میں انسانیت کو، اور وہ بڈھا بڈھی بھی ہو سکتے ہیں۔ اب سمجھ آتی ہے اس دور میں وہ حدیث کہ بڈھا زانی کیوں اتنا اللہ کو برا لگتا ہے کہ اللہ اس کو قیامت کے دن نظر بھر کے نہیں دیکھے گا۔ قبر میں ٹانگیں ہیں اور ابھی تک خواہشات پوری نہیں ہو پا رہی۔ سب سے پہلے دیکھنا، شہوت کا دیکھنا۔ دیکھیں مطلقاً کسی مرد کو ایک عورت کا دیکھنا یا عورت کا مرد کو دیکھنا منع نہیں ہے اور ناممکن ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت آنکھیں بند کر کے چلے اور مرد آنکھیں بند کر کے ڈرائیو کرے؟ مطلقاً دیکھنا منع نہیں، لیکن یہ شہوت کا دیکھنا، آپ کہیں گے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہیروئن کو کیسے دیکھتے ہیں، ہیرو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں؟ اور یہ کرکٹرز کی تصویریں کیوں لگی ہوتی ہیں وارڈروبس میں؟ یہ شہوت ہے، یہ خواہش ہے۔ پھر اس کے بعد زبان باتیں کرتی ہے، زبان سے پیار محبت کی باتیں، کان سنتے ہیں، زبان بولتی ہے۔ ہاتھ زنا کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم کہتے تھے ہاتھ کا زنا چھونا ہے، ٹچ، شیک ہینڈ یا کوئی جسمانی تعلق۔ آج کا یہ ہے، یہ دیکھیے میرے ہاتھوں کو، اور واللہ یہ زنا آج بہت عام ہے، ٹک 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 ٹک۔ کتنے نیک لوگ ہیں جو یہ اس چٹ چیٹ کو بھی گناہ نہیں سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم چیٹنگ ہی کر رہے ہیں، ہم کون سا مل رہے ہیں، ہم ویڈیو کال تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو صرف ٹیکسٹ پہ رہتے ہیں۔ آپ گندی باتیں لکھیے ٹیکسٹ میں، پھر دیکھیے کتنے گھر آج ٹوٹے۔ اور یہ شادی شدہ لوگوں کا زنا ہے، اس کا شوہر، اس کی بیوی، اس کی بھابھی، اس کا بھائی، فلاں کا فلاں، اور ہاتھ زنا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمائے نفس خواہشیں پیدا کرتے ہیں، دل میں ارمان اٹھتے ہیں، چلو کیا ہوتا ہے، انجوائے کرو، خوشی حاصل کرو۔ پھر قدم زنا کرتے ہیں، جو قدم چل کے جاتے ہیں اس طرف۔ کل تک تو وہ ڈیٹنگ تھی، آج اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، آج سائبر آوارگی، آج انٹرنیٹ سے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے، جانا پڑتا ہی نہیں ہے۔ اور کیا کہوں، گھر بیٹھے زنا ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ۔ اب تو کسی کو نائٹ کلب جانے کی اتنی حاجت نہیں ہے، اب کون کوٹھے والی پہ جائے، کوٹھے اس کا رقص دیکھنے۔ آج آپ کے گھروں میں یہ کام ہو سکتا ہے، اللہ حیا دے۔ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر مرد زنا کر سکتا ہے آج کے دور میں، اور کیا کہوں، یہ خواہش کے تحفے ہیں۔ اور جس دنیا میں آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے ذرا بس باپ، جو سب سے مین بات ہے کہ آخر خواہش پرستی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج اللہ کی پرستش کرنے والے تھوڑے، اور افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ والے زیادہ؟
کیا پس تو نے دیکھا اس شخص کو جو اپنے نفس کو خدا بناتا ہے، خواہش کو پوجتا ہے؟ تو کیا خواہش کو زیادہ بڑا خدا ہے جو ہمیں اللہ سے زیادہ چیزیں دیتا ہے؟ کیا وجہ ہے صراط مستقیم کو چھوڑ کر اور اہدنا الصراط المستقیم کی دعائیں مانگنے کے باوجود دن بدن لوگ پھسلتے ہی جا رہے ہیں؟ تو پہلا ہی سبب نوٹ کر لیں، بچپن سے ہی نفس پر ضبط کرنے کی عادت نہیں ڈالی جاتی۔ معذرت کے ساتھ ماؤں اور باپوں سے پیرنٹنگ سٹائل میں آج کے دور میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ کیا ہے کہ بچے کی خواہش کو رد نہیں کرتے۔ از اٹ ٹرو؟ پہلے کہتے تھے وہ ہوگا جو ماما چاہیں گی، بابا چاہیں گے، آپ کہتے وہ ہوگا جو بچہ چاہتا ہے۔ اور کبھی محبت کے نام پہ، کبھی لاڈ کے نام پہ، کبھی اکھلوتے کے نام پہ، کبھی پہلے کے نام پہ، آخری کے نام پہ ہم بچے کی ہر بات ماننے لگ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، وہ بچہ جس کو شروع سے نو سننے کی عادت نہیں رہی تو کیا وہ بڑا ہو کے نو سنے گا؟ چھوٹی سی بچی سے آپ پوچھتے ہیں کہ کیا پہنو گی، کیا لوگی، تو کیا کل وہ آپ کی پسند کا رشتہ پسند کر لے گی؟ وہ لڑکا آپ کی پسند کا لے لے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کھانے کے وقت پہ ماں پوچھتی ہے بیٹے کیا کھاؤ گے؟ 6 قسم کے سیریل تو فریجوں پہ میں نے بھی دیکھے ہیں لوگوں کے، کیونکہ گھر میں 5 لوگ ہیں اور ایک ایکسٹرا رکھ دیا۔ ایک لنچ 4 لوگ مختلف کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، یہ خواہشوں نے ہمیں دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے فجر کا وقت ہے، بچہ سو رہا ہے، ماں باپ کیوں نہیں اٹھاتے بچے کو؟ ابھی چھوٹا ہے، اسے سونے دو۔ اچھا ذرا سا بڑا ہو جائے، نہیں اب اسکول جانے لگ گیا، ذرا اسکول کے وقت پہ اٹھاؤں گی، پھر فجر کا اٹھا ہوگا تو بیچارہ اسکول پہ کدھر جائے گا؟ اور پھر بڑا ہو گیا کہتے نہ جوان خون ہے، اس کے منہ نہ لگو۔ اور پھر ایسے بے نمازی کی شادی کرتے ہیں کسی صوم و صلات کی پابند لڑکی سے کہ اس کو اب نمازی حاجی جو بنانا بنا دو۔ بگاڑا آپ نے اور ٹھیک اس کو بیوی کرے، یہ نہیں ہوگا۔ آہستہ آہستہ وہ چھوڑ دے گی تو چھوڑ دے گی۔ پھر آپ دیکھیے بچوں کو کھلونے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ بچہ ایک اور 100 کھلونے، جن کے گھروں میں بچے آج جا کر چھوٹے بڑے ٹوائز کی نہیں ہیں، اور جب وہ سارے کھلونے بکھرے ہوتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ گھر میں قدم کہاں رکھا جائے۔ ہر نئی چیز بچے کو دلانی اور ہر چیز میں بات، اور پھر جو اس میں میوزک اور جو اس میں تصویریں اور جو کارٹونز اور جو سپیلز اور جو ویڈیو گیمز ہے، اس کو اب آپ جو مرضی کہہ لیں۔ آج ہماری پیرنٹنگ کے سٹائل میں یہ باتیں ہیں، ہم اپنے ہر بچے کے سر پر ایک پورا خدمت گزار رکھتے ہیں پاکستان میں، حتیٰ کہ ایک ڈرائیور الگ الگ بچے کے لیے رکھا ہوئے لوگوں نے، میڈز الگ ہیں، ادھر آؤ پانی لاؤ۔ اتنے بڑے 8-10 سال کے بچے حکم چلاتے ہیں گھر میں کام کرنے والی لڑکیوں پہ، اور ڈرائیور کو ایسے بلاتے ہیں جیسے یہ سیٹھ صاحب ہے، بڑا پیسہ کما کے بیٹھے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کی کوئی خواہش رد نہیں کرتے تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ خواہش کو ہی خدا کہتے ہیں، کیونکہ امی ابو اس کی ہر بات مانتے ہیں۔ نقصان جو ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجئے، نو سننے کی تو عادت ہی نہیں ہوتی۔ کل وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک دم صحیح ہو جائے گا؟ نہیں صحیح ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ بڑے سے بڑے کام ہمارے صحابہ کرام اور اس کے بعد کے اسلاف اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو بچپن سے ضبط نفس سکھاتے تھے، اپنے ساتھ روزے رکھواتے، نمازیں پڑھاتے، حج پر لے جاتے اور سارے شرعی کاموں کی ان کو تربیت دیتے۔ ربی بنت معوذ ایک صحابیہ تھیں، کہتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار نے ایک آدمی کو بستی میں بھیجا اور وہ اعلان کر رہا تھا، تم میں سے جس نے افطار کی حالت میں صبح کی ہو اسے چاہیے کہ سارا دن روزہ رکھے۔ یعنی چاند آ چکا تھا نظر، لیکن لوگوں کو نہیں پتا تھا، تو ایک اعلان منادی بھیجا آپ نے اعلان کروانے کے لیے کہ جس نے ابھی صبح سے کچھ نہیں کھایا وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ چاند نظر آ گیا، اور جس نے روزے کی حالت میں صبح کی ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یعنی اور وہ کہتی ہیں کہ یہ اعلان سننے کے بعد پھر ہم خود بھی روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور اپنے ساتھ مسجد میں لے جاتے۔ جب بچے روتے تو ہم ان کو مٹی کے کھلونے دیتے، بچہ بھوک کی وجہ سے بلکتا تو ہم اس کو بہلاتے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ اب مجھے بتائیے ان کے بچے زیادہ اچھے نکلے کہ ہمارے؟ وہ کہتا ہے نا کہ منتیں تیری کر کے ہم نے تجھے بگاڑ دیا۔ آج تربیت کا یہ نقص ہے، بیڈ پیرنٹنگ ہے،
کہ ہم اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے ہیں، باپ چھوٹا، نانی دادی تو ویسے ہی چھوٹی، اور پھر آپ دیکھیے کہ ہر خواہش ایسی کہ اس پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. بچے تو شروع سے ضدیں کرتے ہیں. پہلے لوگ گھورتے تھے، بچہ سیدھا ہو جاتا تھا. ہماری ایک ساتھی ہیں تو وہ کہتی ہے میں بچپن میں اتنی لاڈلی تھی، ماں باپ امی کے ساتھ ابو کے ساتھ کہیں جانا شاپنگ پہ، امی سالہ جیولر پہ گئے، کہتی میں پاؤں مسلنا شروع ہو جاتی تھی، مجھے یہ چاہیے، مجھے دلاؤ مجھے دلاؤ مجھے دلاؤ، سونے کی چیز ہے، بالیاں ہیں. پھر ایک پہ ڈانٹنا، پھر ماں نے کہنا سیدھی ہو ٹھیک کر، تو ماں نے کہنا کوئی بات نہیں دے دو. یعنی وہ خود کہتی ہیں کہ میں اپنے اندر ابھی تک یہ اثر دیکھتی ہوں کہ اگر میری اس وقت زیادہ خواہشیں پوری نہ کی ہوتی تو میں آج اتنی نہ اکڑتی. لیکن وہ تو گھور کے بٹھا لیتے تھے. آج کیا ہے؟ اور خاص طور پہ جن گھروں میں پیسے کی کثرت ہے، عیش و عشرت میں پلنے والی بچیاں، اکلوتی لاڈلی اور کروڑوں میں کھیلنے والیاں جب اپنے ایسے مرد کے گھر جاتی ہیں جس کا ابھی کیریئر ہی شروع ہوا ہے بیچارے کا، آج طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ بھی ایک ٹاپک آئے گا آگے لیکچرز میں. آج گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ باپ کی کروڑوں کی جائیداد کو شوہر کے چند ٹکوں سے وہ ٹیلی کرتی ہے. وہ کہتی ہے تیرے گھر میں تو ہے ہی کچھ نہیں، ابا کے گھر میں تو اتنا، کیونکہ ابا نے کہہ دیا تھا کہ اس کی بات موڑنی نہیں ہے، میں نے، میری ایک ہی بیٹی ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے. ایک نہیں 10 ہوں. جس بچی کو آپ بگاڑیں گے، اس کو زندگی کی گرمی سردی نہیں سکھائیں گے، وہ کسی نہ کسی مسئلے پہ پریشان ہوگا. تو اس پہ پھر میرے آپ کے عمل کی بات یہ ہے کہ اس پہ کنٹرول کیجیے. کم از کم اپنے بچوں کو ہی سدھار لیں. ہم تو جو اب کیا سدھریں گے. دوسری بہت بڑی وجہ، بہت ہی بڑی ہے، وہ تو بچوں کی تھی نا، یہ بڑوں کا ایشو ہے. خواہشوں کی پوجا کرنے والوں کی مجلسوں میں اٹھنا بیٹھنا. اب ایک ایسی پارٹی کھا کر آئیں، کٹی پارٹی کہہ لیں، اس کو کوئی دوسری بٹی پارٹی کہہ لیں، کوئی کمیٹی پارٹی کہہ لیں، کہ جہاں کپڑے جوتے کھانے ڈیزائنر کلوتھس کی باتیں ہو رہی ہوں. گھر آ کر آپ کا دل ہی نہیں لگے گا. آپ کو اپنا سیدھا سادہ گھر عجیب لگے گا. آپ ان کے اتنے پوش ڈرائنگ روم سے ہو کے آئیں. آپ کا وہ جوڑا جو بڑے پیار سے محبت سے آپ کے شوہر نے دلا دیا یا آپ کی ماں نے آپ کو سلا دیا، جو جانے سے پہلے آپ کو بڑا اچھا لگ رہا تھا، وہ آپ کو زہر لگے گا. اتنوں کے جوڑے دیکھ دیکھ کر آپ پریشان ہو گئے. اسی لیے ہمارے سلف صالحین جو ہوتے تھے نا، ایسے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنے سے منع کرتے تھے. ابو قلابہ نام کے ایک بزرگ تھے، کہا کرتے تھے کہ خواہشوں کی پوجا کرنے والوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھا کرو، اور نہ ان سے مناظرے اور مجادلے کرو، کیونکہ یہ تمہیں گمراہی میں مبتلا کر دیں گے. کیونکہ خواہشوں کی پوجا کرنے والے کے پاس بہت سارے دلائل ہوتے ہیں اپنی سچائی کے، اور نہ ان سے دین کے معاملوں میں بحث کرو، ورنہ وہ خود بھی الجھاؤ کا شکار ہوئے تمہیں بھی الجھا دیں گے. امام مجاہد جو ابن عباس کے شاگرد تھے، کہا کرتے تھے خواہش پرستوں کی مجلس مت اختیار کرو. تو پھر ایسی پارٹیز کو ایوائڈ کیجیے. کئی پیرنٹس ہیں جو ماشاءاللہ بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اب اپنے بچوں کو ایسی پارٹیز میں لے کر ہی نہیں جاتے کہ جس کے بعد گھر آ کر بچے کویسچن کریں، ماما پھر ایسے کیوں، پھر آپ کیوں، آپ کی اتنی سختی کرتی ہیں. تیسری بہت بڑی وجہ خواہش کی، اللہ تعالیٰ اور آخرت کی معرفت کی کمی ہے ہی نہیں. وما قدر اللہ حق کا قدری، لوگوں نے اللہ کی وہ قدر ہی نہ کی جیسی قدر کرنے کا حق تھا. سورۃ زمر 67 اور سورۃ حج میں بھی آیت آتی ہے کہ لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے. ہم دنیا والوں کی قدر کرواتے ہیں بچوں کو، اللہ کی نہیں کراتے. ہم آرٹیفیشل دنیا میں اس سب بچوں کو کھو دیتے ہیں. وہ برانڈ کانشیس ہوتے ہیں. بچے برانڈ سے نیچے جوتا نہیں پہنتے، برانڈ سے نیچے نائٹ سوٹ نہیں پہنتے، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ برانڈز اچھے ہیں دوسرے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات تو چھوٹی ہے. پھر ایک اور بہت بڑی وجہ ہے خواہش پرستی کی، اور وہ کیا کہ دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنا. خواہشیں ہمارا اتنا مال اور وقت اور ایفرٹ لے جاتی ہیں کہ پھر ہم کہتے ہیں اب کیا امی ابا کو ہر مہینے بھیجنا ہے خرچہ. یہاں تو میں وہ بات ہی سنا دیتی ہوں. غلام مرتضیٰ صاحب ہوتے تھے ایک دور میں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. تو کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میری تنخواہ اتنی ہے کہ بڑی مشکل سے بچوں اور بیوی کا گزر بسر کرتا ہوں، ان کو دینے کے بعد اتنا نہیں رہتا کہ ماں باپ کو دوں، تو میرا کیا حکم ہے؟ تو کہنے لگے کہ برخوردار، میں بہت خوش ہوتا اگر آپ کا سوال یہ ہوتا کہ میری تنخواہ بڑی محدود ہے،
ماں باپ کو دینے کے بعد اتنا نہیں بچتا کہ بیوی بچوں کے خرچے پورے کروں تو کیا کروں۔ آج ہم دن بدن اپنے رشتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مانیے کہ نہ مانیے۔ جیسے ایک سسٹر تھی، کہنے لگی میں پاکستان جاتی ہوں نا، میں کسی کے لیے کچھ نہیں لے کے جاتی۔ کیوں؟ ایک کے لیے لے گئے تو پھر سب کے لیے لینا پڑے گا۔ تو میں نے کہا کہ لگیج تو کافی الاؤڈ ہوتا ہے، اب دیکھیں نا 40 کلو بھی ہے، 46 بھی ہے۔ کہتی وہ تو میں اپنی چیزیں لے کے جاتی ہوں نا، پھر میں نے بھی تمہاں میچنگ کپڑے جوتے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک ایک جوڑا جوتی پرس جب آپ پیک کریں گے اور آپ 1 مہینے کے لیے جا رہے ہیں تو 10 سے 15 جوڑے بھی لے گئے، 10 سے 15 جوتے، 10 سے 15 پرس، تو آپ پورے اب آپ جن رشتہ داروں کے بیچ میں پہنیں گے، اوڑھیں گے، دیکھیں گے تو وہ نہیں جلیں گے، وہ کڑیں گے نہیں۔ آپ کہتے نہیں ان کو وہاں سے لے دیں گے، ان کو پیسے دے دیں گے، کیونکہ یہ بس ہمارے ہی نصیب میں کہ ہم لنڈن کی چیزیں پہنیں۔ تو جتنا خواہشوں کی تکمیل کریں گے اتنا ہی یہ معاملہ ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، اس میں کمی کوتاہی اور تقصیر کی وجہ خواہش ہے۔ اس وقت کون آ کر بیٹھے اور سنے اور بولے؟ کون دوسروں کو جا کر اچھی باتیں بتائے؟ وہی کرے گا جو اپنی خواہشوں پہ کنٹرول کرے گا، نیند پہ، بھوک پہ، پیاس پہ، چلنے پہ، پھرنے پہ پابندی لگائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران 104 میں کیا کہتے ہیں؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ او مسلمانوں، تم میں سے تمہیں تو ایسی جماعت بن کے رہنا ہے کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آج وہی امت خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور دنیا میں جہالت، ہم جنس پرستی اور اس طرح کی چیزیں عام ہیں۔ آج دنیا میں اگر گندگی ہے تو معذرت کے ساتھ ذمہ دار ہم ہیں۔ آپ کے شہر کی صفائی والی کمپنی صفائی کرنا چھوڑ دے، ہڑتال کر دے، کل دیکھیں سڑکوں پہ کتنا کچرا ہوگا۔ آج ہم نے کام چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ نے تو ذمہ داری دی تھی ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ہم یہ خوبصورت کام چھوڑ کر کہتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے کیوں برے بنے، تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خواہشوں سے پیچھے کر دے۔ 5ویں وجہ خواہشوں کی ہے دنیا کی محبت اور اس کی رغبت۔ جو دنیا سے محبت کرے گا وہ اس کی طرف مائل ہوگا، اور جو دنیا سے محبت کرے گا وہ آخرت کو ضرور بھولے گا۔ پکی بات ہے۔ جب ہر خواہش ہم اس دنیا میں پوری کرنی چاہتے ہیں نا تو آخرت کی تمنا ختم ہوتی ہے۔ اور یہ چیز میں نے پچھلے 20 سال کے پورے عرصے کو سامنے رکھو نا، آج سے 10 سال پہلے بھی جب ہم درس دیتے تھے نا، میں نے خود دیا، میں آپ پرانے لیکچر سنیے جنت کا بیان، جنت کیا ہوتی ہے، جنت کا رستہ، جنت، میرا گھر، میری جنت، یہ سب امریکہ میں ہوئے میں درس۔ اب مدت ہو گئی جنت کے موضوع پہ درس نہیں ہوا۔ کیوں بھلا؟ کوئی ٹریکشن ہی نہیں لوگوں کو، کیونکہ اب اپنے گھر جنت ہے۔ ہمارے گھر جنت دنیا کے بن کے، آخرت کی جنت کی طلب ہی نہیں۔ ایک ماں نے بچے سے کہا کہ تراویح پڑھو، جنت میں محل ملے گا، پڑھ لی۔ ماں نے اگلے دن کہا تراویح پڑھو، کہتا بس ایک ہی محل کافی ہے، نہیں چاہیے۔ تو جتنی دنیا پھیلتی ہے نا، لیکن آپ اس گھر میں اتنے کمفرٹیبل ہیں تو آپ کو کیا شوق ہے اس سے ادھر سے موو ہو کے کہیں اور جانے کا؟ تنگ گھر، چھوٹا گھر، گھٹن، گرمی ہو، آپ کو خواب آئیں گے ہائے بڑے گھر میں جاؤں، خوشی ہوگی نا۔ تو جتنا ہم دنیا میں اپنے پاؤں پسارتے جا رہے ہیں نا، مانیے نہ مانیے، ہمارے بچوں کے دلوں میں یہ آ رہا ہے وی ڈونٹ نیڈ جنت۔ ایک ماں نے خود میرے سامنے بیٹھ کر مجھے یہ بات نہ بتائی ہوتی میں کبھی نہ مانتی۔ کہنے کہ میرا جوان بچہ کہتا ہے ماما آئی ڈونٹ نیڈ جنت، یو شوڈ گو الون۔ وائی؟ دیٹ شوڈ بی بورنگ۔ میوزک ہوگا، وہاں فن ہوگا، پارٹیز ہوں گی، اچھا نہیں تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیئر، یو شوڈ گو ٹو جنت۔ آج ہمارے بچے، مسلمان بچے یہ جملے بول رہے ہیں کہ میں نہیں جانا جنت میں، وہاں بور ہوں گے۔ یا ان کو لگ رہا ہے سارے جہنم میں گئے ہوں گے کانسرٹس اور موویز دیکھنے دکھانے والے، تو ہم پھر ادھر ہی رہے، ہم نے کیا درس، وہ سمجھتے ہیں اماں نے جنت میں بھی جا کے درس ہی سنتے سناتے رہنا ہے۔ جی، تو خواہشیں اتنی نہ پوری کیجئے کہ ان کی خواہشیں ہی ختم ہو جائیں۔ اور میں نہیں کہہ رہی، سورۃ یونس آیت 7 اور 8، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا، 3 باتیں ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے اور اسی میں مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، والذین ھم عن آیاتنا غافلون، وہ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون،
تو کیا پتہ چلا جتنی دنیا خوبصورتیوں میں جائے گی، چمک دمک بڑھے گی، اتنا آخرت سے دل دور ہوگا. فطری سی بات ہے، یہ پکی بات ہے، یہ کوئی بچوں کی بات نہیں، یہ ہماری بھی بات ہے. پیٹ بھرا ہو کھانے کا تو کون کھانے کو نکلے؟ ضرورت ہی نہیں ہے، گھر میں اتنا کھانا کھا لیا، اب کیا باہر جائیں گے؟ تھوڑی سی تو بھوک رکھیں تاکہ جنت میں جانے کو دل کرے. چھٹی وجہ خواہش کے بڑھنے کی، مباح چیزوں کو حاصل کرنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. مباح چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ جائز. اللہ نے ہمارے لیے سبھی کچھ مباح کیا، کھانا پینا، گھر، کپڑے، جوتے حلال ہے. جب بندہ ان چیزوں میں بھی ایک سے دوسرے پہ چلا جاتا ہے نا تو منع ہے. پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ دیکھیں نا کہ آپ اپنے گھر میں ڈنر سیٹ لے سکتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، چمچ، ڈونگا، ڈش، پلیٹ، چھری، چاقو، نو پرابلم. پر اگر آپ کے گھر میں پہلے 10 ڈنر تھے اور 11واں بھی لے آئیں، اور صرف ایک پارٹی اس لیے رکھی جا رہی ہے کہ اب دوستوں کو نیا ڈنر سیٹ دکھانا ہے، یہ ہے مباح میں کثرت. آپ سیزن کے کپڑے بناتے ہیں، آپ پہنیے، یا تو آپ پہن کے دیتے جائیے، تو جتنے مرضی پہنیے، پھر خراب نہ کریں اور دے دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے قبول کرے گا. دنیا کو تھوڑا رکھنا ہے، جو چیز دل میں کھبے اس کو دے دیجیے، اس لیے کہ ان چیزوں سے انسان کے اندر پھر صبر آتا ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. چلیے 7ویں وجہ، خواہش پرستی کے انجام سے لا علم ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اتنا چکنا کھانا کھائیں گے کہ اینڈ پہ کولیسٹرول لیول بڑھ جائے گا تو ہارٹ اٹیک ہوگا. کھاتے رہتے ہیں نا لوگ. جب آپ ڈائٹ کرتے ہیں، آپ اصل میں پتہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ اپنے ایکسٹرا کھانے کے برے انجام سے خوف زدہ ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، شوگر پیشنٹ چینی والی چیز کیوں نہیں کھاتا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے پھر گھر جا کر 2 گولیاں کھانی پڑیں گی، انسولین کی انجیکشن لگانا پڑے گا، ہو سکتا ہے مجھے چکر آ جائے، ہو سکتا ہے میں کہیں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاؤں، تو رک جائے گا. بس یہی کرے. جب دنیا کا گھی، شکر، چینی، ہیوی کھانے ہمیں روک لیتے ہیں کہ انجام بڑا برا ہے، تو خواہشیں بھی اصل میں یہی کچھ پیدا کرتی ہیں، کہیں کولیسٹرول اور کہیں شوگر. اور جب ہمیں پتہ لگ جاتا ہے ہم ان خواہشوں کی وجہ سے آگے رسوا بڑے ہوں گے، تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ ہم ان خواہشوں کے پیچھے جائیں. ابو القاسم نام کے ایک بزرگ ہیں، طبرانی، کہتے ہیں کہ ایک شعر ہے ان کا جس کا اردو ترجمہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ وہ خود کو اس چیز سے ڈراؤں گا، میں اپنے آپ کو ہر اس چیز سے ڈراؤں گا جس کا میں خوف محسوس کر رہا ہوتا ہوں، اور اس چیز کو اور اس خوف اور خشیت کی وجہ سے اپنی خواہشات کو چھوڑ دوں گا. چلیے یہ بات بھی ہو گئی. اب آپ سوچئے اپنے اوپر، کبھی کسی ایک چیز کی خواہش ہوتی ہے، کبھی دوسری کی. کسی کو کسی ایک خاص چیز کی شوق ہوتا ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں نا مجھے ایک چیز کا، کوئی جیسے ایک سسٹر تھی کہنے لگی مجھے شاپنگ کا کریز تھا، میں نے عمرہ کیا اس لیے کہ میرے دل سے شاپنگ کا شوق ختم ہو جائے. اس طرح ایک سسٹر کہتی مجھے ہر وقت کھانے پکانے کا بڑا شوق تھا، پکاتی تھی، پھر ظاہر ہے کہ اب ڈھونڈیں گی کس کو کھلائیں، محنت کرنی پڑتی ہے. جتنا زیادہ خواہشات سے اپنے آپ کو روکتے جائیں گے فائدہ ہوگا. آخری ٹاپک چند جملوں میں، کیونکہ ہمارے پاس تقریباً 9 منٹ ہے، مجھے پتہ آپ تھک چکے ہوں گے لیکن لگ تو نہیں رہا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، تو ٹاپک پورا کر ہی لیں تو بہتر ہے. نقصان کیا ہے؟ آپ کہتے کیوں آپ اتنے سخت ہو رہے ہیں، اتنے ریجڈ کیوں ہو رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ ایک تو آپ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے، کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتے، اور یہ وہ، تو ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. نقصانات کیا ہیں؟ What are the side effects؟ اور آپ کہہ لیجئے کہ سیکوینسز کیا ہیں خواہشوں کے پیچھے جانے کا؟ سب سے بڑا نقصان، جس کو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا نقصان ہے، یاد رکھیے گا، کچھ فوری نقصان ہے، کچھ تھوڑے دور کے، ایک شارٹ ٹرم اور ایک لانگ ٹرم ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس پر شہوت کے غالب آنے سے ڈرو، کیونکہ اس کا جلدی جو انجام سامنے آئے گا وہ بہت ہی مذموم ہے، اور دیر سے جو آئے گا انجام وہ تمہیں رسوا کر دے گا. یعنی خواہش بندے کو دنیا میں بھی برے حال میں لے آتی ہے اور آخرت میں تو لے کر آئے گی. بس اب دیکھیں دنیا میں چوری کی، دنیا میں بھی جیل ہو گئی، اور آخرت میں بھی پکڑ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات ہے کہ خواہشوں کی وجہ سے ہماری آخرت کا گھاٹا ہوگا. سورۃ نازیات 37 سے 41، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی کی، ٹرانسگریشن اور دنیا کی لذت زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنے نفس کو خواہش سے روکا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ امام شابی کا نام سنا؟ کہا کرتے تھے کہ خواہش پرستی کا نام ہوا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ انسان کو لے کر جہنم کے گڑھوں میں جا گرا دیتی ہے، اوپر سے گراتی ہے نیچے۔ ابو دردہ بڑے ہی خدا خوفی والے صحابی تھے اللہ کے نبی کے، کہا کرتے تھے، ذرا سے اس کو اپنے اوپر لیجئے گا، جس انسان کی تمام تر فکر ہی اس کا پیٹ اور اس کی شرمگاہ ہو، کیا کھائیں گے، کیا پکائیں گے، ٹیسٹ کہاں سے اچھا ملتا ہے، کس کا کھانا اچھا وہ، اور شرمگاہ سے مراد جنس، سیکس، اس انسان کا ترازو قیامت کے دن گھاٹے کا شکار ہوگا۔ دیکھ لیجئے، شہوت مراد ہے، پیٹ کی شہوت اور شرمگاہ کی شہوت۔ پاگل ہو جاتا ہے انسان اپنی خواہشوں کی وجہ سے، اور اللہ کے نبی کے ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ میری امت میں خواہشیں ایسے رچ بس جائیں گی جیسے کتے کے کاٹے کے جسم میں زہر رچ بس جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کتا کسی کو کاٹ لے تو وہ شخص بھی زہریلا ہو جاتا ہے، وہ اگر کسی کو کاٹے گا نا تو وہ بھی مر سکتا ہے۔ خواہشوں کا ایسے رگ و ریشے میں اثر ہو جائے گا کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ مرگی والے مریض کی طرح وہ غش کھا کھا کر پڑے گا، ایسا شخص جس نے دنیا میں خواہشوں میں اپنے آپ کو رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور بزرگ ہے محمد بن ابی الورد، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ایسا دن ہے جس دن کوئی بھی خواہش پرست نجات نہیں پا سکے گا۔ قیامت کے دن دیر سے ہوش میں آنے والوں میں ایک وہ شخص ہے جو خواہش پرستی کے مرض میں گرفتار ہوگا، یعنی قیامت کے دن بے ہوشی ہوگی۔ اور عطا کہتے ہیں کہ جس انسان کی خواہشات اس کے قلب پر غالب آ گئیں، وہ ان کو قابو کرنے سے عاجز ہو جائے، وہ ضرور ذلیل اور رسوا ہوگا۔ تو کیا خلاصہ نکلا کہ دنیا کی بھی رسوائی اور آخرت کا گھاٹا تو ہوگا ہی۔ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں خواہشات سب کی سب بیکار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خوف میں شفا ہے۔ اور یہ بات جان لیجئے کہ آپ کے دل سے خواہشات اسی وقت زائل ہوں گی جب آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی ایک علاج ہے۔ دوسرا نقصان کیا ہے خواہش پرستی کا، کہ خواہش پرستی گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ 90% کرائمز دنیا میں آج بھی، چوری، چکاری، ڈکیتی اور سو آن، یہ خواہش کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ گینگز کیوں بنتے ہیں، یہ غنڈہ گردی کیا ہے، یہ ہائی جیکنگ کیا ہے، اور اس کی دلیل جا کے لکھ لیجئے سورۃ نجم 23، اِن یتبعون الا الظن وما تخوی الانفس۔ یہ لوگ اٹکل اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ باتیں بڑی ظاہر ہیں، صرف اس پہ غور لینے والی بات ہے۔ ایک بہت ہی بڑا نقصان ہے خواہش پرستی کا، بتا دوں، قرآن سے نصیحت لینے کو پھر دل نہیں کرتا، کہتے ہم نہیں جاتے درسوں میں، اسی لیے نہیں جاتے ہم، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں قرآن خوانی کرا لو، ہم جائیں گے، میلاد کرا لیجئے، ہم جائیں گے، درود تنجینہ پڑھا لو، ہم جائیں گے، اور سو آن۔ درس میں نہ ہمیں بلانا، کلاس توبہ توبہ، اور کورس تو استغفر اللہ، پھر دل ہی نہیں کرتا سننے کو۔ جی، اور یہ بات اللہ نے اپنے نبی کو کہی تھی، سورۃ محمد 16 کا جا کر خود ترجمہ لکھ لیجئے گا۔ اللہ ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، کچھ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو علم والوں سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، کیا کہہ رہے تھے یہ استاد؟ جیسے آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ اٹھ کے باہر جا کے ڈسکشنز کرے، آج جو باتیں ہوئیں تو اللہ کہتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دی، واتبعوا اہواءہم، اور یہ تو اپنی خواہشوں کے پیچھے ہی چلنے لگ گئے۔ تو علم کی محفل سے اٹھ کر بھی بندہ کورے کا کورا اٹھتا ہے جب دل میں خواہشات ہوتی ہیں۔ سورۃ قصص 50 BC کی دلیل ہے، جا کر اس کا ترجمہ لکھ لیجئے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں تمہارے بارے میں 2 چیزوں سے ڈرتا ہوں، لمبی امیدیں اور خواہشات کی پیروی۔ اللہ کرے ہم بھی اس سے ڈرنے لگیں، کیونکہ لمبی امیدیں آخرت کی یاد بھلا دیتی ہیں اور خواہشات کی پیروی حق کی اتباع سے روک لیتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بے شک دنیا منہ موڑ کر جا رہی ہے اور آخرت ہمارے سامنے سے آ رہی ہے،
یعنی اب تم چاہو تو دنیا میں سے اپنا حصہ لے لو، چاہے آخرت میں۔ خواہش کا ایک اور نقصان، دل کا فساد پیدا ہوتا ہے۔ چائے میں غلطی سے نمک ڈل جائے تو چائے پھٹ جاتی ہے، کر کے دیکھ لیجئے گا۔ خواہش پرستی انسان کے دل کو پھاڑ کے رکھ دیتی ہے، دل سلامت نہیں رہتا، قلب سلیم نہیں رہتا، دل خراب ہوتا ہے۔ بڑا خوبصورت قول نوٹ کیجیے امام ابن قیم رحمہ اللہ کا، کہتے ہیں دل کی سلامتی اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک 5 چیزوں سے اس کو محفوظ نہ رکھے۔ بس جاتے جاتے یہی 5 چیزیں یاد رکھ لیں، یعنی اس بندے کا دل کبھی سلامت ہی نہیں۔ نمبر 1، جس کا دل شرک سے پاک نہ ہو، کیونکہ شرک ہوگا تو توحید نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، دل کو بدعت سے پاک کرو، کیونکہ بدعت ہوگی تو سنت اچھی نہیں لگے گی۔ تیسری چیز، شہوت پرستی، کیونکہ شہوت یعنی لسٹ اور ٹیمپٹیشن ہوگی تو اللہ کی شریعت اچھی نہیں لگے گی تمہیں۔ اور چوتھی چیز، غفلت سے دل کو بچاؤ، کیونکہ جب غفلت آتی ہے تو بیدار ہونے کو دل ہی نہیں کرتا، ہم نہیں جاتے، ہم نہیں سنتے۔ اور 5ویں چیز، خواہش پرستی سے دل کو پاک رکھو، کیونکہ اس کے ساتھ اخلاص چلا جاتا ہے، دل کا خلوص ختم ہو جاتا ہے خواہشوں کی وجہ سے۔ آج جتنوں نے حرام کو حلال قرار دے دیا نا، یہ خواہشوں کے فتوے ہیں، یہ جائز اور وہ جائز۔ تو یہ 5 اللہ کی راستے کے پردے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ 5 پردے ہیں جو بندے کو پھر اللہ سے دور کر دیتے ہیں، اور جب آپ اللہ سے دور ہوں گے تو بیمار ہوں گے، اور بیمار بندے کو پھر کیا ملے گا۔ اور پھر آخری باتوں میں سے ایک بات، خواہشوں کا ایک نقصان، علم اور عقل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، نہ علم رہتا ہے نہ عقل رہتی ہے۔ ابو اسحاق موصلی کہتے ہیں کہ ابو اسحاق جب خواہشات غالب آ جائیں تو بندے کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ آپ نہیں کہتے تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ جیسے ایک ماں میرے پاس آئیں اور اپنی بچی کے بارے میں کہنے لگی، دیکھو پتہ نہیں 15-16 سال کی بچی تھی، کہتی میں نے اپنے کلاس فیلو سے شادی کرنی ہے۔ آپ کہیں گے تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ نہیں، بات اس سے بڑی آ گئے۔ کہتی آپ کو پتہ ہے کس سے شادی کرنا چاہتی؟ کالا ہے۔ وہ ماں تو اس اینگل سے کہہ رہی تھی نا، نان مسلم، موٹا، کالا، بھدا۔ کہتی ماں کہنے لگی، میں اس کو کہتی تجھے اس میں اچھا کیا لگا؟ چلے تجھے لڑکا ہی پسند کرنا تھا، کوئی کلاس فیلو تھا، کوئی اپنے کلچر کا، کوئی مسلمان، کوئی کچھ، تجھے یہ اچھا کیا لگا؟ کہتی نہیں، یہ میرا خیال بڑا رکھتا ہے۔ عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے تو علم بھی ختم ہو جاتا ہے، عقل بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ابن قیم کا ایک قول سن لیجئے، کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو سنا، وہ ہمارے استاد ابن تیمیہ سے کہہ رہا تھا، جب انسان روپے پیسے کی گنتی میں خیانت کرتا ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے گنتی کی معرفت چھین لیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں۔ اور جو شخص علمی مسائل میں خیانت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے معرفت چھین لیتے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے غلط مسئلے بتانا یہ خواہشوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور آخری بات، خواہشوں کی وجہ سے ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بڑی ڈرنے والی آیتیں ہیں، کسی کو اندازہ ہے کون سی آیت ہوگی اس کی دلیل میں؟ چلیے سورۃ الاعراف، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ کس کس کو یاد آ گئی آیتیں؟ اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں۔ مت سیکھیے کہ علم لے کر آپ بڑے محفوظ ہیں، لیکن وہ پھر ان سے نکل گیا اور پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہ ہو گیا۔ ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں سے عزت دے دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور خواہش پرستی کرنے لگا، اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی۔ اگر اس پہ حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے یعنی ہم پہ، اور نہ کرو تو بھی، تو یہ ان لوگوں کا حال ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کفر کون سا ہے؟ 4 چیزیں اس کفر میں، علماء کہتے ہیں غصہ، شہوت اور رغبت اور خوف، یہ 4 چیزیں جمع کر لیں اس کا رزلٹ کفر ہوگا، یعنی غصہ، شہوت، رغبت اور خوف۔ اور کہتے ہیں ایک آدمی، میں نے دیکھا ایک آدمی نے غصے کی وجہ سے اپنی ماں کو قتل کر دیا، اور دوسرے نے عشق کیا اور عیسائی ہو گیا، دین تک چھوڑ دیا۔ ایک شخص بیت اللہ میں طواف کر رہا تھا، اس نے خوبصورت عورت کو دیکھا تو اس کے پہلو میں جا کر کہنے لگا، عربی کا شعر ہے، میں اردو ترجمہ سنا دیتی ہوں، میں دین کی خواہشات میں مست ہوں اور لذتیں مجھے بھلی لگتی ہیں،
تو میں کیسے لذتوں کی خواہشات اور دین کو ایک ساتھ جمع کر سکتا ہوں؟ اس پر وہ عورت بولی ان میں سے ایک کو چھوڑ دے دوسری کو پالے گا. یعنی اگر میرے سے خواہش پوری کرنی ہے تو یہ چھوڑ طواف وغیرہ تو چل میرے ساتھ. یعنی خواہش پرستی اور دین اکٹھا نہیں رہ سکتا. ہلاکت خیز ہے یہ اگلا نقصان ہے. خواہش پرستی بندے کو ہلاک کر دیتی ہے. روایت سن لیجیے، اللہ کے نبی کی انس سے روایت ہے، 3 چیزیں ہلاکت والی ہیں. اطاعت کیا گیا بخل، خواہشات جن کے پیچھے چلا جائے، اور انسان کا اپنے آپ کو اچھا لگنا، خود پسندی. یہ روایت کہاں لکھی ہے؟ نمبر اس کا نوٹ کر لیجئے. شعب الایمان ہے 745، اور ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح روایت کہا ہے. مجھے پتہ ہے کہ ٹاپک بہت لمبا ہو گیا، لیکن شاید اس سے کم از کم مجھے آپ کو فائدہ ہو جائے. آج کم از کم اس سے ایک چیز پہ، ایک ہی پہ بات ہوئی نا، دوسری تو چھیڑی بھی نہیں ہے. آج جا کر اس پہ بات کریں اور دیکھیں گے کہ آپ کے اندر سکون، اطمینان اور خوشی ہوگی. آپ خود اپنے اندر ایک عجیب سی خوشی محسوس کریں گے کہ اب میں نے نفس کو ناراض کرنا اور اب کو راضی کرنا ہے. یہ بھی ساتھ لکھ لیں. جتنا نفس کو ناراض کرتے جائیں گے نا، اتنا زیادہ رب راضی ہوتا جائے گا. اور بہت کچھ ہے اس میں، بس ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیجئے. خواہش پرستی کا ایک اور بہت بڑا نقصان ہے، توفیق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. انا للہ. فضیل بن ایاس کہتے ہیں جس شخص پر خواہشات غالب آ گئی ہوں اور وہ شہوات کے پیچھے پڑا ہو، اس کے لیے توفیق کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں. جی. کئی لوگ چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں ہوتی. یہ روضۃ المحبین اور 4879 نمبر پیج ہے. تو کیا پتہ چلا کہ خواہش کسی رنگ میں بھی اچھی نہیں ہے. آخری آیت سورۃ جاثیہ 23. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے علم کے باوجود اس کو بھٹکا دیا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اللہ نے مہر لگا دی اس کے کانوں پہ اور اس کے دل پہ اور اس کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا. تو جاؤ پھر فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِهِ، پھر اس کو اللہ کے بعد اب کون ہدایت دے گا. أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا تم نصیحت نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے خواہش پرستی کے ان سارے برے نقصانوں سے دور رکھنے کا ذریعہ بنا دے. چند نقصان اور ہیں انشاءاللہ، یہ اسی کے اندر آ بھی گئے، کچھ ایکسٹرا بھی ہیں. 2-3 منٹ صدقہ کر دیں تو میں سنا دیتی ہوں، نہیں تو پھر چھوڑ دیجیے. چلیے صرف ہیڈنگز لے لیجیے، ڈیٹیلز تو اب آپ کو بہت ساری پتہ ہیں ماشاءاللہ. خواہش کا ایک اور بہت بڑا نقصان ہے، اور وہ کیا ہے؟ اطاعت ختم ہو جاتی ہے. بات ماننے کو دل نہیں کرتا، ٹھیٹ ہو جاتا ہے بندہ. جو مرضی کہہ لو، میں نے نہیں ماننا. اذان ہو رہی ہے اٹھ ہی نہیں رہا، جماعت ہو رہی ہے نماز نہیں پڑھ رہا، سب روزہ رکھ رہے ہیں وہ روزہ نہیں رکھ رہا. یعنی بندے کے اندر سے توفیق تو جو چھنتی ہے، خواہش اتنی جڑ پکڑتی ہے کہ پھر اللہ کی بات ماننے کو دل نہیں کرتا. بالکل بگڑے ہوئے بچے کو ذہن میں لائیے، ماں کہہ رہی ہے وہ کہتے جو مرضی کرے. اور اگلا نقصان کیا خواہشوں کا؟ کہ پھر گناہوں میں لذت آنے لگتی ہے. گناہ اپنی ذات سے بہت کڑوا ہے، خواہش پرست کو بڑا میٹھا لگتا ہے، یہ سمجھ لیجئے. اور پھر خواہشوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈر رہا ہے کہ یہ پہاڑ اس کے سر پہ نہ گر جائے. اور بدکار اپنے گناہوں کو ناک کی مکھی سمجھتا ہے، ایسے کرتا ہے، سب کرتے ہیں، چھوڑو، خوشی کا موقع دیکھی جائے گی، اور اس کو اڑا دیتا ہے. یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی ہے 6308 نمبر کی. چلیے، دین میں بدعات پیدا ہوتی ہیں خواہشوں کی وجہ سے. جی. اور دنیا کی زندگی تنگ ہونے لگتی ہے اور لوگوں کی دشمنی بڑھتی ہے. دیکھیے خواہش پرست کو کوئی بھی نہیں پسند کرتا، لوگ اس کے دشمن ہونے لگ جاتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں اپنے نفسوں کو خواہشات کی پیروی سے روک لو، بے شک خواہشات کی پیروی شر کے آخری درجے کی طرف کھینچ کر لے جائے گی، اور بے شک حق بات وزنی اور کڑوی ہے اور باطل بات ہلکی اور من پسند ہے. اور بھی تھوڑی سی طویل بات ہے.
اور جب خواہشات نفس غالب آتی ہیں تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر دل تنگ ہونے لگتا ہے، پھر اخلاق بگڑنے لگتا ہے، اور لوگ پھر ایسے شخص سے بغض رکھتے ہیں اور لوگوں کا وہ ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ ایک ماں نے کہا میری بیٹی اندھوں کی طرح شاپنگ کرتی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتی ایسے ایسے بس ڈالی جاتی ہے ٹرالی میں، کہ جیسے اندھے شاپنگ کرتے ہیں، بس اس کو کریونگ ہے کہ مجھے شاپنگ کرنی ہے، اس کو نہیں پتا میں کیا خرید رہی ہوں، پاگل ہو جاتی ہے مال میں جا کر۔ یہ ماں کہہ رہی ہے بیٹی کے لیے، کوئی دوسرا اس کو اچھا کہے گا؟ تو یاد رکھیے بہت خواہش والے کو ہم کیوں بہت زیادہ لیتے دیتے لوگ خوش ہوں، خوش کوئی نہیں ہوتے، لوگ باتیں کرتے ہیں بعد میں آپ کو کہ دیکھیں ذرا کیا ضرورت اتنا پیسہ لگانے کی۔ آپ کئی ہزار کا صرف فلاور سیٹ اپ لگا دیتے ہیں شادیوں میں، بعد میں لوگ باتیں کریں گے آپ کو کہ یہ کسی غریب کی شادی کر دیتے آپ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بچا دے۔ اور خواہشوں کا ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ ایسی قوم پہ دشمن غالب ہو جاتا ہے، اور دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ شیطان پھر اس بندے کا سٹیئرنگ پکڑ لیتا ہے اور اس کو اپنی مرضی سے ادھر سے ادھر لے جاتا ہے، اور ایسے شخص کی لوگ بھی مذمت کرتے ہیں، نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے۔ امام شافعی کا ایک شعر سن لیجئے، کہتے ہیں کہ جب تمہارا ذہن دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنے میں حیران ہو، کیا کروں، کیا لوں نہ لوں، یہ لوں نہ کروں، اور خواہش نفس تمہیں تھکا دے، تو جس چیز کی تمہیں خواہش ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دو۔ یعنی وہ جوڑا مت لیں جس کو لینے کے لیے آپ بے چین ہوئے ہیں۔ بے شک خواہشات نفس کو اس چیز کی طرف لے جاتی ہے جو انسان کے لیے عیب دار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ذلت اور رسوائیوں سے بچائے، خواہشات کا اسیر بننے کی بجائے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنا غلام بنا لے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کا نام انیسا، آپ نے اپنا گھر کھولا، جو لوگ آئے، جنہوں نے سنا، فائدہ کیا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے اور کمی بیشی سے درگزر فرمائے۔ ٹاپک چونکہ شروع کر لیا تھا، ورنہ میں عام طور پہ اتنا درس لمبا نہیں کرتی، اور آپ میں سے اکثر اسٹوڈنٹ ہی ہیں، تو پھر تو آپ تو یوز ٹو بھی۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ کا لیکچر تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ جی ارم آپ آئیے، جو نئے ساتھی ہیں ان کو دعوت دیجیے، یہاں سے کچھ تحفہ لے کر جائیے، کوئی نیت کریں کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے، جو بھی آپ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس کل بھی ایک لیکچر ہے، پرسوں 2 لیکچرز ہیں۔ منڈے کو ویملی مسجد صبح 10 سے 12، 2 گھنٹے کے اندر آ جائیں، میں آپ کو ویٹ کر رہی ہوں۔ 2 گھنٹے کے لیے ہم لوگ منڈے سے فرائیڈے 5 دن تک سورۃ آل عمران ہی کی تفسیر کریں گے، کر رہے ہیں، شروع کیا ہوا ہے۔ باقی چیزیں جو مستقل بنیاد پہ ہو رہی ہیں یہ آپ کو چند باتیں بتاتی ہیں، اور کسی نہ کسی جگہ آنے کی نیت کیجیے۔ اس طرف آ جائیں۔ وعلیکم السلام۔ کوئی شیئرنگ کرنا چاہے کہ آج کے درس میں نے کیا سیکھا؟ آپ کریں نا شیئرنگ، قریب آ جائیں، تھوڑا سا آواز آپ کی نا ادھر۔ الحمدللہ جو میں نے اپنے لیے لیا اس کے اندر مجھے یہ اچھا لگا کہ خواہش بری نہیں ہے، لیکن خواہش پرستی بری ہے۔ لیکن خواہش جو ہے یہ کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا، میں نے دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا، اور یہ چیز سچی بات ہے قرآن سے ہی سمجھ آتی ہے۔ قرآن سے پہلے ہم دنیا میں اتنے انڈلج ہوتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں میں ایک دوسرے سے مقابلے کرنے، اس کے پاس یہ تو میرے پاس بھی یہ ہو، اس کے گھر میں یہ چیز آئی ہے تو میرے گھر میں بھی آئے۔ تو لیکن یہ جو ہے قرآن سے ہی ہمیں شعور ملتا ہے کہ اچھا پہن سکتے ہیں، اچھا کھا سکتے ہیں، اچھی چیزیں لے سکتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ جو ضرورت کی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ زائد چیزیں لینا، ہر چیز کی خواہش کرنا، یہ چیز اچھی نہیں ہے، اور مقصد یہی ہو کہ میں نے بس اپنے رب کو راضی رکھنا ہے۔ تو میں نے تو اپنے لیے یہ لیا۔ آپ میں سے کوئی چھوٹی سی شیئرنگ کے آپ لوگوں نے اپنے لیے کیا لیا؟ ہمیں یہی اچھا لگا کہ جس چیز کو زیادہ لینے کو دل کر رہا ہے نا تو چھوڑ دو۔ اور بس اتھینٹک ہونا وہی مشکل ہے۔ صحیح۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک آیت شیئر کروں گی جو مجھے بہت اچھی لگی، اور سادہ جی نے بھی ابھی اس سفر میں اپنے اس آیت کو شیئر کیا تھا، اور مجھے
جو 2 منٹ ہے میں نے نکال کے رکھی تھی لیکن وہ کسی وجہ سے پھر ادھر. ہاں جی یہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اور اس کے بعد قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. میں نے ابھی تجوید سے نہیں پڑھا, میں نے ایسے ہی پڑھا ہے. اور اس میں ہے کہ لوگوں تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے. کہہ دو یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے تو چاہیے کہ وہ لوگ اس سے خوش ہوں. یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. تو ہم کیا جمع کر رہے ہیں؟ اپنی خواہشات نہ, چیزیں نہ. تو ہمیں جو ہے قرآن اپنے دل میں ڈالنا ہے. ہماری خواہش, ہماری مرتے دم تک یہی خواہش ہو کہ اس قرآن کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے, اللہ کے حکموں کو ماننا ہے, اللہ کی رضا پانی ہے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ ہماری البرٹن ہاؤس ہے. میں آپ انشاءاللہ جانے سے پہلے آپ سب اپنے نمبر جو ہیں, سسٹر سیما پیچھے بیٹھی, باجی سیما آگے آ جائے گا تو اپنے فون نمبر اپنے ضرور دے کے جائے گا. ساری انفارمیشن جو میں ابھی بتا رہی ہوں آپ کو انشاءاللہ آج شام تک فون پہ مل جائے گی. الحمدللہ ہماری کلاسز ہوتی ہیں سبیل الجنہ جس میں قرآن کی باقاعدہ جو ہے تفسیر کی جاتی ہے, ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن, جو ہم بچپن سے تو نہیں کہہ سکتے لیکن جب شعور آتا ہے تو تب سے کہ ہمیں قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے تو الحمدللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہوتی ہے. اور کچھ عرصے میں آپ قرآن کو جب آپ پڑھنا شروع کریں گے, رمضان آتا ہے تب تک آپ کو اتنا شعور آ جاتا ہے کہ آپ کو قرآن سمجھنا آنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہی ہم سب کا ہو کہ ہمیں واقعی جس طرح ہم اردو بولتے ہیں, انگلش بولتے ہیں, تو ہمیں قرآن اسی طرح ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے. تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے, تفسیر ہے, اور بھی دعاؤں کی کتاب جس طرح ہم پڑھاتے ہیں. تو آپ سب جو ہے موسٹ ویلکم ہے. البرٹن ہاؤس میں بھی کلاسز ہو رہی ہیں ایوری منڈے, تھرسڈے اینڈ فرائیڈے. اور ایڈوانس گروپ بھی ہے جس میں ایڈوانس تجوید, حدیث کی کتاب اور بھی ٹاپکس اس میں پڑھائے جاتے ہیں. خلاصہ قرآن ہوتا ہے. تو آپ سب ضرور آئیں. اور ابھی جو ہمارے کورس جو ریسنٹ چل رہا ہے اگلے ویک مسجد میں ہے, ویمبلے مسجد میں, منڈے ٹو فرائیڈے 10 to 12 o'clock سورہ آل عمران کی تفسیر ہو رہی ہے آیت با آیت. کوئی اس کے بارے میں شیئر کرنا چاہے گا کہ اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ماشاءاللہ کافی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن اس کورس سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ جی سسٹر یاسمین. جی یہ پہلے بھی ہم نے آج بھی باتیں ہو رہی تھی کہ سنا تھا ہم نے دورہ قرآن میں بھی, اور تفسیر بھی ہم نے لاسٹ 2 سال سے کریں, لیکن جو اب جو تفسیر ہو رہی ہے سورہ آل عمران کی, آپ یقین کیجئے کہ میں نے کبھی پہلے نہیں سنی. سب کچھ اتنا نیا کہ ہم اس پہ بالکل کھو سے جاتے ہیں. اور میرا خیال ہے آج بھی ہم نے صرف 2 یا 3 آیات کی ہیں اور 1.5 hour تھا, لیکن ہمیں وقت کا پتہ بھی نہیں چلا اور کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو ہم نے پہلے سنا. تو میں اس کا ضرور آئیں, ویمبلے مسجد میں بھی آ کے دیکھیں. اور وہی بات ہے کہ اس کے لیے طلب کا ہونا جو ہے نا بہت ضروری ہے. دل میں طلب ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بخود جو ہے راستے آسان کر دیتے ہیں. اور ہمیں تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے او گھر کیسے چلے گا, کام کیسے ہوں گے, بچوں کو کون دیکھے گا. لیکن یقین جانے کہ ہر چیز چلتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے مدد فرماتے کہ سارے کام بھی ہو جاتے ہیں, کھانا بھی بن جاتا ہے, صفائی بھی ہو جاتی ہے, سب چیزیں ہو جاتی ہیں. بس یہ ہمارے ایک اندر کا خوف ہے جو ہمیں گھروں سے نکلنے نہیں دیتا. تو ہمیں اگر اپنی آخرت سنوارنی ہے تو گھر سے نکلنا پڑے گا. تھوڑی دیر کی بات ہے اور آپ تھوڑی دیر میں اتنا کچھ پالیں گے کہ واقعی پھر آپ خوش ہوں گے کہ آپ کے پاس کیا جمع ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیر واسن الجزا. جس سے سیما ہے آپ پلیز ان کو اپنا نمبر ضرور دے دیں اور آپ کو واٹس ایپ کے گروپ میں ایڈ کر کے اور مزید جو درس ہونے جا رہے ہیں ساری انفارمیشن اس میں شیئر کر دی جائے گی. جزاک اللہ خیر واسن الجزا. جزاک. ٹھیک ہے جی, چلیے انشاءاللہ تعالی یہاں پہ پھر رک جاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
آج ہمارے کلوز فرینڈس میں کسی کی ڈیتھ ہوئی، ہم ان کی بھی دعا کریں گے نیت سے، اور سبھی جو دنیا سے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جانے میں ہمیں اپنا جانا یاد دلا دے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ وعصمہ من عذاب النار۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ فتوفہ علی الاسلام۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرنا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جانا، یا اللہ ہمیں زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ یا اللہ آج تو دونوں ہاتھوں سے نیکیاں کما سکتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کل محروم ہو کر جائیں۔ یا اللہ ہم تھوڑی سی نیکی کر کے تھک کیوں جاتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان تھک نیکیاں کرنے والا بنا دے، ہم سے راضی ہو جا، اس گھر پہ اپنی رحمتیں فرما، ان کی اس کوشش کو قبول فرما۔ یا اللہ گھر کے چھوٹے اور بڑوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں کو خیر کے گھر بنا دے۔ یا اللہ انہی روز و شب میں کھو کے نہ رہ جائیں، ہمیں اس جنت میں اپنے گھر کی فکر لگا دے، اور جس کی جو خواہش، تمنا، نیت، ارادہ ہے اس کو پورا فرما۔ جو کسی بھی پریشانی، بیماری، دکھ، تکلیف میں ہے اس کو اس سے نکال دے۔ ہمارے ماں باپ پہ اپنا رحم فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو عافیت والی زندگیاں دے، اور جو تیرے پاس چلے گئے یا اللہ ان کی بخشش فرما۔ اور یا اللہ ہمیں اس وقت دنیا سے لے جانا جب ہمارے جسم پر ایک بھی گناہ نہ ہو۔ یا اللہ اس دنیا میں بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرنے کی توفیق دے، تاکہ بیماریوں کے ذریعے تو ہمیں پاک نہ کرے، دکھوں اور تکلیفوں میں ڈال کر ہمیں پاک کرنے کی بجائے ہمیں اس راستے میں بھاگ بھاگ کر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ان تھک کوشش کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں دائبین بنا دے۔ یا اللہ جیسے سورج، چاند، ستارے ان تھک کام کر رہے ہیں ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ یا اللہ جیسے دل کام کرتا ہے، پھر ریلیکس، پھر کام، پھر ریلیکس، یا اللہ ہمیں ان کاموں میں نہ تھکن ہو، نہ بیماری آئے، نہ تکلیف آئے، اور مستقل بنیادوں پہ ہمیں جما دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اور کوئی بھی ہماری زندگی میں ایسا دن نہ آئے کہ آج تو بہت نیکیاں جا رہی ہوں اور کل وہ کم ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی کم ہوتی ہوئی نیکیوں کی فکر لگا دے، کہیں تو ہم سے ناراض تو نہیں۔ آج ہی ہم نے سیکھا کہ خواہش پرستی کا نقصان کیا ہے، کہ نیکیوں کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی طلب لگا دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔